الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عذاب قبر اور حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے پر دو درس ہو چکے ہیں۔ خلاصہ ان کا یہی ہے کہ 4 دور ہیں۔ پہلا دور ہے عالم ارواح کا، کہ روح جب سے پیدا ہوئی ہے وہ عالم ارواح میں ہے، اور اس دور میں جسم کے ساتھ کوئی اتصال نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دور میں الستو بربکم کا اس سے امتحان وعدہ لیا۔ تو یہ ایک دور ہے جو ماں کے پیٹ میں نفخ روح تک ہے، لیکن یہ وہ دور ہے جس میں روح کا کوئی تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر 3 دور ہیں، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم آخرت۔ ان تینوں دوروں میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ چونکہ عالم دنیا کھلا جہان ہے، اس لیے اس میں بھی روح کا تعلق کھلا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، چل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ عالم آخرت بھی کھلا جہان ہے، اس لیے اس کا تعلق بھی سب کے سامنے ہوگا۔ وہ دیکھیں گے کہ یہ آدمی حساب کتاب دے رہا ہے، پولیس راز سے گزر رہا ہے۔ لیکن عالم برزخ چونکہ پردے میں ہے، اس لیے اس کا تعلق جو روح کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ہم سے پردے میں ہے۔ ہمیں اس محسوس نہیں ہوتا اس کے تعلق کے بارے میں کچھ، لیکن نصوص شریعہ یہ بتاتی ہیں کہ اس میں بھی تعلق ہوتا ہے۔ اسی تعلق ہی کی وجہ سے اس کو دکھ یا سکھ، عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ اگر روح کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ مانا جائے تو پھر یہ عذاب و ثواب کا انکار ہے، اور اس نتیجے پر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ عذاب اور ثواب کا انکار کر دیتے ہیں کہ قبر کا عذاب و ثواب جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اس کے انکار کو ابن حمام رحمۃ اللہ نے فتح القدیر میں کفر لکھا ہے۔ چنانچہ باب الامامت میں جہاں یہ ذکر ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، تو وہاں انہوں نے آگے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ وہ بدعت ہے جو حد کفر تک نہ پہنچی ہو، اور اگر بدعتی کی بدعت حد کفر تک پہنچ چکی ہو، جیسے عذاب و ثواب قبر کا انکار، یہ انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو قرآن پاک میں کئی جگہ ان تینوں دوروں کا ذکر اکٹھا آتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سلامتی ہے اللہ کی طرف سے اس پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں خاص یوم مراد نہیں، یوم سے وہ عالم مراد ہے۔ ایک وہ عالم ہے جو عالم دنیا ہے، دوسرا وہ عالم ہے جو عالم برزخ ہے، جو موت سے شروع ہو کر قیامت تک جائے گا، اور تیسرا وہ عالم ہے جو پھر قیامت کے بعد ابدالآباد تک رہے گا۔ اس تیسرے عالم کو دار القرار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دار القرار۔ درمیان والے عالم کا نام ہے دار الانتظار۔ کیا کہتے ہیں؟ دار الانتظار، کہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ کیا نکلتا ہے، نتیجہ۔ اور یہ جو عالم دنیا ہے اس کا نام ہے دار العمل یا دار التکلیف۔ اس میں کچھ چیزیں ہم پر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کچھ حرام ہے، مکروہ ہے، اور عمل اسی جہان میں ہم نے کرنا ہے، اور باقی جگہ کسی عمل کا ہمیں کوئی عذاب اور ثواب نہیں ہوگا۔ جو کچھ عذاب اور ثواب ہے وہ اسی جہان میں ہے۔ تو یہ دار العمل ہے، آگے عالم برزخ دار الانتظار ہے، اور پھر عالم آخرت جو ہے یہ دار القرار ہے۔
وہاں جا کر استقرار ہوگا، پھر اس سے آگے کہیں نہیں جانا۔ وہ حضرت بہلول مجنون رحمت اللہ تعالی علیہ تھے تو بڑے عقل مند، لیکن دکھاوے کے لیے مجنون بنے رہتے تھے۔ تو ایک دن بازار میں تشریف لائے تو ایک بھیڑ کھڑی تھی، تو ایک کیل اٹھا کر اس کے اوپر رکھ کے ٹھوکنے لگے اینٹ سے۔ وہ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ حضرت یہ کیا، یہ کیا؟ حضرت یہ تو بیچاری بھیڑ ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو پھینک کے غصے میں پیچھے ہو گئے کہ اچھا اس کو سزا نہ دوں؟ حضرت اس نے کیا کیا؟ بھیڑ ہے بیچاری، کیا کر دی ہے یہ کہ رات میں نے شہری کے لیے دودھ رکھا تھا اور کتا منہ ڈال گیا اس میں۔ حضرت کتا منہ ڈال گیا، بھیڑ کا کیا قصور؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے خلیفہ کے منکر ہو۔ ہمارے خلیفہ کی سنت یہی ہے کہ کرتا کوئی ہے اور مارتا کسی کو ہے، کہ خلیفہ کا طریقہ یہی ہے۔ ایک بات سمجھانی تھی نا، تو ان کے واقعات عجیب ہیں۔ ہارون رشید جا رہا تھا شکار کے لیے، تو آگے فوج پولیس راستہ خالی کرا رہی ہے، اور یہ بچوں کے ساتھ کھیلتے پھر رہے تھے۔ جیسے وہ بچے ایک لکڑی کا گھوڑا بنا لیتے ہیں نا، دوسری لکڑی سے مارتے ہیں اس کو پیچھے سے، تو یہ بھی ایک لکڑی کے گھوڑے پر سوار تھے بچوں میں، اور ایک وہ پیچھے سے گھوڑا پکڑا ہوا تھا، اس کو مار رہے تھے۔ جب وہ پولیس والے آئے تو سارے بچے بھاگ گئے، یہ کھڑے ہیں وہاں۔ جب ہارون رشید کی سواری قریب آئی تو کہا کہ ہارون یہ تیری سواری گزر رہی ہے، قیامت آئی ہوئی ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن وہاں یہ ہٹو بچوں کا کوئی شور نہیں تھا کہ ہر جو نبی پاک شریف لا رہے ہیں، ہر جو نبی پاک شریف لا رہے ہیں۔ تو فرعون کی طرح دنیا میں کسی کو چلنے نہیں دیتا۔ یاد رکھ، اللہ نے جس کو 2 چیزیں دی ہیں وہ ولی اللہ ہے، ایک مال اور ایک جمال۔ مال اور جمال، پھر ان دونوں میں شریعت کی پابندی کرے، مال میں بھی اور جمال میں بھی۔ فرمایا اس کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، بے شک تخت پر بیٹھا ہوں۔ تو ایک دن ہارون رشید کہیں شکار سے واپس آ رہا تھا تو ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ راستے میں بیٹھے تھے، اسے سخت پیاس لگی تھی، بادشاہ کو، امیر المومنین کو۔ نے پوچھا کہ حضرت یہاں کہیں کوئی بستی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بستی میں جا کے پانی پیوں گا، تاکہ ہاں یہ سڑک جا رہی ہے جہاں ختم ہوگی وہاں بستی ہے۔ وہ چلے گئے، آگے قبرستان آ گیا اور وہ سڑک ختم ہو گئی۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ بھئی بہلول دیکھو، ہمیں مذاق کرنے سے باز نہیں آتا۔ واپس مڑے کہ حضرت میں پیاس سے مر رہا ہوں، آپ کو مذاق سوجے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیا مذاق کیا میں نے؟ کہ میں نے بستی پوچھی تھی، آپ نے قبرستان بتا دیا ہے، کہ پتہ نہیں پھر یا مجھے بستی کا معنی نہیں آتا یا آپ کو نہیں آتا۔ وہ جس کو آپ بستی کہتے ہیں وہاں سے روز لوگ اجڑ اجڑ کے یہاں آ کر آباد ہوتے ہیں، اور جو یہاں آ کر بس جاتا ہے میں نے اس کو کہیں اجڑ کر جاتے ہوئے دیکھا نہیں۔ کہتے پتہ نہیں جس کو آپ بستی کہتے ہیں وہاں تو اجاڑ لگی ہوئی ہے، آج باپ آ رہا ہے، کل بھائی آ رہا ہے، پرسوں بیٹا آ رہا ہے کندھوں پر چڑھا ہوا، اور یہاں جو آ کر آباد ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ یہاں سے پھر کہیں آگے گیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس لیے بستی تو وہی ہے نا کہ جہاں بس جائے پھر آگے جانا نہ ہو۔ تو مثلا انہوں نے تو یہی سمجھایا، اصل دار القرار جو ہے وہ یوم آخرت ہے۔ تو اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے یہی دور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ مظہری الروح المعانی میں والسلام علیہ پر یہی لکھا ہے والسلام علیہ والسلام علیہ، کہ یہ جملہ اسمیہ ہے جو دوام اور ثبات پر دلالت کرتا ہے، کہ یعنی پہلا جہان جو عالم دنیا ہے
اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ رکھیں گے، ان پر سلامتی ہی رہے گی۔ عالم برزخ میں بھی ان پر سلامتی ہی رہے گی اور عالم آخرت میں بھی ان پر سلامتی ہی رہے گی۔ اب یہ سلامتی جسم اور روح دونوں پر رہے گی یا صرف روح پر رہے گی؟ یوم ولدہ، یہ پیدا جسم ہوا ہے ماں کے پیٹ سے یا روح پیدا ہوئی ہے؟ جسم اور روح ہی آیا ہے نا ماں کے پیٹ سے باہر۔ موت اس جسم پر آتی ہے یا خواب خیال والے جسم پر آتی ہے؟ اور آخرت کو یہی جسم اٹھے گا یا کوئی دوسرا جسم اٹھا دیا جائے گا؟ تو تینوں منزلوں میں لفظ ولادت ہے، موت ہے، بعثت ہے، اور یہ اسی جسم سے متعلق ہے۔ معلوم ہوا کہ تینوں جہانوں میں روح کا تعلق ہے، لیکن وہی جو میں بتا رہا ہوں کہ عالم دنیا اور عالم آخرت چونکہ کھلے جہان ہے، یہاں کھلا تعلق ہے جو دوسروں کو بھی محسوس ہوتا ہے، اور عالم برزخ چونکہ چھپا ہوا جہان ہے اس لیے وہاں کا تعلق ہمیں محسوس نہیں ہوتا، وہ اللہ یا اللہ کے رسول کے بتانے سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ وہاں تعلق ہے یا نہیں، اور وہ روایات میں آتا ہے کہ تعلق ہے۔ خود یہی آیت دلیل ہے کہ جب سلام ان پر عالم برزخ میں بھی پہنچ رہا ہے تو سلام زندوں کو دیا جاتا ہے یا مردوں کو دیا جاتا ہے، بے جانوں کو؟ اب سلام ان کو پہنچ رہا ہے، والسلام علیہ یوم اموت، اور برزخ تک پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے یہ سارے جہان میں اللہ کی طرف سے بھی انبیاء علیہ السلام پر صلاۃ و سلام نازل ہوتا ہے، اور امت کا صلاۃ و سلام بھی انبیاء علیہ السلام کو پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، کہ جو میری قبر کے قریب آ کر سلام پڑھے گا میں خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے گا وہ سلام مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس پر احمد سعید نے، میں کبیر والے میں تقریر کر رہا تھا، نے چٹ لکھ کر بھیجی کہ اس میں ایک راوی سدی ہے، اور سدی صغیر جو ہے وہ بڑا جھوٹا اور کذاب راوی ہے۔ میں نے کہا کہ جو سند ہم پیش کرتے ہیں وہ ابو شیخ والی ہے، اس میں سدی نہیں ہے، اور آپ بھی کوئی حدیث پیش کرے جس میں ہو کہ میں قبر پر پڑھا ہوا سلام نہیں سنوں گا، اس میں چلو سدی نہ صحیح سدہ ہی نکال دے کہیں۔ آپ کے پاس تو کوئی روایت ہے ہی نہیں جس میں نہ سدی نہ سدہ، سرے سے کوئی روایت موجود ہی نہیں، اور ہمیں تو اس روایت پر ہمارے مسئلے کی بنیاد ہی نہیں۔ جب حضرت حیات ہے تو زندہ قریب سے سنتا ہے، دور سے اس کو سلام پہنچایا جاتا ہے، تو بات بالکل واضح ہے۔ تو ویسے یہ روایت ہمارا مدار استدلال بھی نہیں۔ کراچی میں جب تھا تو کمال عثمانی نے یہی حدیث لکھ کر اصل علوم میں بھیجی مولانا درولی خان صاحب کے پاس، کہا کہ کیا اس کی کوئی سند صحیح ہے؟ اب اصل میں ان کو صحیح کا ایک ہی معنی آتا ہے نا، کہ جس کے راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، سند متصل ہو، علت اور شذوذ سے پاک ہو۔ حالانکہ یہ ثانوی تعریف ہے، اصل تعریف ہے تلقی بالقبول، جس کو فقہا میں تلقی بالقبول نصیب ہو چکی ہو اس کی سند کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تدریب الراوی میں ہے المقبول ما تلقت الامت بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح۔ خیر قرون میں یہی پہچان تھی صحیح ضعیف حدیث کی، اس لیے موطا امام مالک آپ پڑھ رہے ہیں تو 7 عمل مدینہ ذکر کرتے ہیں احادیث کے، کہ اس حدیث پر اہل مدینہ کا عمل ہے اور اس حدیث پر اہل مدینہ کا عمل نہیں ہے۔ موطا امام محمد میں کیا فرق ہو گیا کہ حدیثیں تقریباً وہی ہیں، لیکن وہ 7 اہل کوفہ کا تعامل بیان کرتے ہیں کہ ان احادیث پر اہل کوفہ کا عمل ہے اور ان پر اہل کوفہ کا عمل نہیں۔ ابو شیخ کی سند پر اس نے پھر اعتراض کیا کہ اس میں ابو عبد الرحمن جو ہے اس کے حالات نہیں ملے، مجہول ہے۔ پھر میں نے اسے لکھا کہ مجہول کی تعریف آپ کے نزدیک کیا ہے؟ مجہول کی تعریف میں شافیوں اور حنفیوں کا اختلاف ہے۔ شافی راوی پر بنیاد رکھتے ہیں
کہ جس کا ایک ہی شاگرد ہو حدیث بیان کرنے والا، اس کو مجہول کہتے ہیں، اور حنفی روایت پر بنیاد رکھتے ہیں کہ جس سے روایت ایک ہو اس کو مجہول کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں مجہول کا کیا حکم ہے نور الانوار میں، کہ مجہول کی حدیث کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا فقہا نے اس کو قبول کر لیا ہے یا نہیں۔ اگر بالاتفاق قبول کر لیا ہے تو اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، اگر بالاتفاق رد کر دیا ہے تو اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اگر فقہا میں اختلاف ہو گیا ہے تو پھر قیاس کو ساتھ ملایا جائے گا۔ اب قیاس جن کی تائید کر دے گا قبول کرنے والوں کی تائید کر دے گا، تو چونکہ ادھر دو دلیلیں ہو گئی نا، حدیث اور قیاس، اس لیے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر رد کرنے والوں کی قیاس تائید کر دے گا تو اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس حدیث کو پوری امت نے قبول کیا ہے۔ شروع سے دور صحابہ سے آج تک حاجی حج کرنے کے بعد روضہ پر حاضر ہوتے رہتے ہیں، ویسے بھی حاضری ہوتی رہتی ہے اور صلاۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جس حدیث کو تلقی بالقبول نصیب ہو جائے اس کو سندوں کی بحثوں میں کھینچ کر لانا ایسی جہالت ہے جیسے قرآن کی متواتر آیت کی آپ سے کوئی سندیں پوچھنے لگے، تو کیا آپ قرآن کی ہر آیت کی سندیں تلاش کر کے دے سکتے ہیں؟ تو جس طرح قرآن پاک تلاوتاً متواتر ہے، یہ روایت عملاً متواتر ہے کہ ہمیشہ جو روضہ پاک پر حاضر ہوتے رہے صلاۃ و سلام عرض کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں۔ اب سورج کے لیے گواہوں کا تلاش کرنا کہ گواہ سچا ہے یا جھوٹا جو کہتا ہے سورج نکلا ہوا ہے، یہ بات ویسی غلط ہے۔ اس لیے جس روایت کو تلقی بالقبول نصیب ہو جائے وہ تو سورج کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے بھی استشہاد ملتا ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے جس طرح دنیا میں اپنے سلام کا ذکر کیا کہ ہمیں سلام ہو، عالم برزخ میں بھی سلام کا ذکر کیا ہے، اور عالم برزخ میں سلام جب ہی ان کو پہنچے گا کہ ان میں حیات ہو۔ اس لیے احادیث میں بھی آتا ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، کہ بہت سے فرشتے اللہ نے بھیجے ہوئے مقرر کیے ہوئے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ سیاحین فی الارض ہے، اور کام کیا ہے کہ میرے امتی جو سلام پڑھتے ہیں وہ مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں کہ سیاحین من الارض الی علیین، کہ وہ زمین سے درود لے کر علیین کی طرف جاتے ہیں، بلکہ یہی ہے کہ ان کی ساری درود لینا بھی زمین سے ہے، لے جانا بھی زمین والی قبر میں ہی ہے، اس لیے ان کی سیاحت کو زمین کے ساتھ مختص کیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے، ان دونوں آیتوں سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ ان تینوں جہانوں میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور یہی تعلق ان زندگیوں کی بنیاد ہے۔ اب جو لوگ سماع کا انکار کرتے ہیں، ایک تو تھا مسئلہ سماع، اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہی آ رہا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کبھی کسی نے انکار نہیں کیا، اور غیر انبیاء علیہ السلام کے سماع میں صوفیہ کرام 100% قائل ہیں سماع کے، فقہائے کرام 98% قائل ہیں۔ تو اس لیے ان میں گنجائش ہے۔ اگر کوئی شخص غیر انبیاء علیہ السلام کے سماع کا انکار کرتا ہے تو ہم اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار نہیں دیتے، لیکن جو انبیاء علیہ السلام کے سماع کا قائل نہیں وہ یقین اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور بدعتی ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ سماع۔ لیکن انہوں نے ایک بات عوام میں پھیلائی ہوئی ہے کہ سماع کا مسئلہ شرک کا دروازہ ہے، حالانکہ غلط ہے بالکل۔ یقیناً آپ اس وقت میرے سماع کے قائل ہیں یا نہیں؟ میں آپ کے سماع کا قائل ہوں یا نہیں؟ تو اس سے شرک ہو جائے گا کوئی؟ اب زندوں کا سماع بھی تو ہے نا، اس میں شرک کی کون سی بات ہے کہ جی اگر مردہ بھی سن لے تو شرک ہے؟ میں پوچھا کرتا ہوں کس سے؟
زندہ کے ساتھ یا خدا کے ساتھ؟ یا یہی کہو کہ زندہ کے ساتھ شریک ہو گیا وہ، کہ زندہ بھی سنتا ہے مردہ بھی، یہ تو نہیں کہ خدا کا شریک ہو گیا۔ تو اس لیے وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ دیکھیے آپ سن رہے ہیں، میں صرف اتنے اعتبار سے بیان کرتا ہوں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، یہ کوئی شرک نہیں۔ ہاں میں آپ کو حاجی درواز سمجھوں، مشکل کشا سمجھوں، آپ سے مرادیں مانگوں، پھر شرک بنے گا نا۔ آپ کی عبادت شروع کر دوں پھر شرک بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو اس لیے ان سے مرادیں مانگنا، ان سے خدائی اختیارات ان میں مان لینا، یہ تو خدا کے ساتھ شرک ہے، اور زندوں والی بات بھی ان میں مان لینا زیادہ زندوں کے ساتھ شرک ہوگا، خدا کے ساتھ تو شرک نہیں ہوگا نا۔ لیکن جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کا دروازہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عدم سماع کا عقیدہ عذاب و ثواب قبر اور انکار حیات النبی کا پھاٹک بن چکا ہے۔ یہ لوگ پہلے سماع کا انکار کرتے ہیں، پھر سرے سے عذاب و ثواب کا ہی انکار کر دیتے ہیں، تو یہ کفر کا پھاٹک بن چکا ہے۔ اس لیے اب اس پہلو کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ عدم سماع کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے، تاکہ وہ عذاب و ثواب قبر کا انکار نہ کر جائے۔ اسی لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں غیر انبیاء علیہ السلام کے عدم سماع کا قائل ہوں، تو اب اس سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ تو جسم کو عذاب و ثواب میں شریک سمجھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ دونوں باتوں کا اقرار کرے کہ میں عذاب و ثواب کا تو جسم کا قائل ہوں، لیکن غیر انبیاء علیہ السلام کے سماع کا قائل نہیں، تو پھر ہم اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتے، کیونکہ بہرحال کسی درجے میں اس کو ہم اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اگرچہ جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ موقف نہیں ہے، بہت کم لوگوں کا ہے۔ اور اگر وہ عذاب و ثواب قبر کا انکار کرتا ہے تو پھر اہل سنت والجماعت کو کجا بعد کے فتویٰ کے نزدیک تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر عذاب و ثواب قبر کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے سماع کے بارے میں یہی بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہم نے بارہا ان حضرات سے کہا کہ کسی ایک صحابی کا نہیں، محدث کا نہیں، فقیہ کا نہیں، کسی چور، زانی، ڈاکو کا قول بھی نہیں ملتا جو مولوی عنایت اللہ شاہ سے پہلے سے یہ سماع انبیاء علیہ السلام کے سماع کا انکار کرے، یا کوئی ایسا قول نہیں ملتا کہ جو عوام کے سماع کا قائل ہے وہ کافر یا اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اب پہلے تو یہ لوگ سماع کے قائل رہے، چنانچہ سن 1959 میں جو تعلیم القرآن ستمبر کو شائع ہوا، اس میں صاف ہے، مولانا غلام اللہ خان صاحب کی دستخط ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سماع میں بالکل کوئی شبہ نہیں، وہ روضہ پاک پر پڑا ہوا صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ پھر 1960 میں 50 علماء کے دستخطوں سے جو تحریر تعلیم القرآن میں شائع ہوئی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو موت کے بعد شہداء کی طرح حیات حاصل ہے۔ ہم اس کو حیات برزخی کہتے ہیں، لیکن جو اس حیات کو حیات دنیاوی کہتا ہے ہم اس کو بھی اہل سنت والجماعت سے خارج قرار نہیں دیتے، کیونکہ یہ حیات جو ہے یہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ پھر 1962 میں وہ فیصلہ سامنے آ گیا جو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر لکھی، جس پر مولانا غلام اللہ خان صاحب، قاضی نور محمد صاحب جو صدر تھے اشاعت و توحید و سنہ کے، مولانا محمد علی صاحب جلندری، ان حضرات کے دستخط ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم برزخ میں قبر شریف ساتھ تشریح ہے، قبر شریف میں بتعلق روح حیات ہے، اور روضہ پاک پر پڑا ہوا صلاۃ و سلام آپ خود سنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر
1984 تک یہ ان کے دستور میں لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ انبیاء علیہ السلام کا سماع یا عوام کے سماع کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، ان کا ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے سماع کے قائل کو ہم اہل سنت والجماعت سے بھی خارج قرار نہیں دیتے، لیکن آج کل یہ بالکل انکار پر اتر آئے ہیں۔ چنانچہ رجوع الی الحق کے نام سے ان کے نغمہ توحید رسالہ میں جو گجرات سے نکلتا ہے، اس میں مولوی عنایت اللہ شاہ صاحب کا رجوع چھپا ہے کہ میں پہلے کافر نہیں کہتا تھا قائلین سماع کو، اب میں کافر کہتا ہوں، پہلے عقیدے سے میں نے رجوع کر لیا ہے۔ اس پر مثالیں دی ہیں کہ فلاں امام نے فلاں مسئلے سے رجوع کیا، فلاں امام نے فلاں مسئلے سے رجوع کیا، فلاں امام نے فلاں مسئلے سے رجوع کیا، 2-4 مثالیں ذکر کر کے پھر اپنے رجوع کو اس مد میں داخل کیا ہے۔ میں نے انہیں لکھ کر بھیجا کہ ایک ہے اجتہادی مسائل میں رجوع، ایک ہے ایمان کفر میں رجوع۔ اس کی مثال آپ کو کسی مسلمان عالم میں یا مجتہد میں نہیں ملے گی۔ اس کی مثال تو صرف مرزا غلام احمد قادیانی ہے کہ وہ زندگی کے 53 سال یہ کہتا رہا کہ حیات مسیح قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ جو حیات مسیح کا قائل ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، قرآن پاک کی 30 آیات کا منکر ہے۔ تو یہ جو آپ نے رجوع کیا ہے کہ پہلے آپ کافر رہے اب مسلمان ہو گئے ہیں، اور پہلے جتنے مسلمان تھے ان کو آج آپ کافر کہتے ہیں، اس کی مثال ائمہ مجتہدین یا فقہا کے اختلافات میں نہیں ملتی۔ یہ مثال تو صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات میں ملتی ہے کہ وہ جس پر پہلے ایمان رکھتا تھا بعد میں اس کو کفر قرار دینے لگا۔ اب یہاں دوسری تمہیدی بات ذہن میں رکھ کر پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جس طرح نماز کے بارے میں آپ احادیث پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان میں اختلافات بھی بہت سے ہیں، کیونکہ نماز کی آہستہ آہستہ تکمیل ہوئی ہے نا، تو اسی طرح مسئلہ عذاب و ثواب قبر کی تفصیلات اکثر مدنی احادیث میں آپ کو ملیں گی۔ بخاری شریف کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ کتاب الجنائز تک آ گئی ہے نہیں؟ کتاب الکسوف میں آپ دیکھیں گے کہ اماں جی کے پاس 2 یہودی عورتیں آئیں اور انہوں نے آ کر دعا دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو اماں جی سن کر حیران ہوئی کہ قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ پھر حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر حضرت کئی دفعہ دعا اونچی مانگ لیتے تھے جس میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے تاکہ یہ مسئلہ یاد رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابتدائی دور میں اس کی تفصیلات صحابہ کرام کے سامنے نہیں تھی۔ اب بعد میں جب تفصیلات سامنے آئی پھر اس کے کوئی انکار یا اس کی غلط تعبیر کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب یہ حضرات 3 آیتیں بڑے شوق سے پیش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا وهم مسلمون۔ یہ سورہ نمل اور سورہ روم 2 جگہ انہی الفاظ میں آیت کریمہ موجود ہے۔ دونوں آیتیں مکی ہیں، صورتیں مکی ہیں، اور کبھی بھی ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس آیت کو پورا پڑھیں، کیونکہ اس میں دونوں باتیں وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں کہ آپ کن کو سناتے ہیں اور کن کو نہیں سناتے۔ تو آپ سناتے کن کو ہیں؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا وهم مسلمون، اسی آیت کے آخر میں ہے نا کہ آپ ان کو سناتے ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی باتوں کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو یقیناً یہ مومن ہوئے نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے لا تسمع الموتى سے مراد کافر ہے کہ جو سنتے تھے لیکن سن کر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب کافروں کو تشبیہ دی گئی ہے مردوں کے ساتھ،
اور وجہ تشبیہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ الگ الگ نہیں ہوتی۔ زندہ کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو حضرت پاک جب آپ واز فرماتے تھے تو ابو بکر صدیق تو آپ کی آواز سنتے تھے، ابو جہل سنتا ہی نہیں تھا یا سن کر مانتا نہیں تھا۔ اگر کافر زندہ سرے سے سنتے ہی نہیں تھے تو پھر ان پر تو اتمام حجت ہی نہیں ہوا نا، ان کو تو اللہ کے احکام پہنچے نہیں، ان کا گناہ کیا، وہ دوزخ میں کیسے جائیں گے؟ یہی ہے کہ سن کر پھر نہ مانے، تو اس لیے وجہ۔ اب کوئی کہے کہ جو نظر یہاں سے مکے تک چلی گئی ہے وہ مولانا مکی صاحب کے کپڑوں کو پار کر کے آگے کیوں نہیں گزری؟ میں تو اس خواب کو جب سچا مانوں گا کہ آپ یہ کہیں کہ مولانا مکی مجھے ننگے نظر آ رہے تھے، آخر جو یہ ہزاروں میل سینکڑوں میل فاصلہ نظر طے کر گئی ہے تو وہ مولانا مکی کے کپڑوں سے آگے کیوں نہیں گزری؟ تو اس لیے وہ نظر جو ہے اس کے بارے میں احادیث میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ مٹی میں سے گزر سکتی ہے یا نہیں گزر سکتی، لیکن بزرگوں کے کشوف جو ہے وہ واضح طور پر کتاب الروح میں ابن قیم نے نقل کیے ہیں کہ محمد بن واسع کے والد یہ اپنے والد کی قبر پر ہر جمعے جاتے تھے، تو ایک جمعہ نہیں پہنچے تو اگلے جمعہ پھر انہوں نے خواب میں ملے، شکایت کی کہ تو پچھلے جمعے نہیں آیا تھا۔ پوچھا کہ حضرت والد صاحب جب میں ابا جی آتا ہوں آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا ہاں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ اتنی درمیان میں مٹی ہے، اس سے نظر کیسے گزرتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ مٹی جو ہے یہ صاف شفاف پانی کی حیثیت رکھتی ہے، کہ جس طرح کتنا گہرا پانی ہو نیچے پڑی چیز نظر آ جاتی ہے نا، تو ہمارے لیے اس عالم میں آ کر یہ مٹی کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ تو اس لیے اس قسم کی باتیں بھی وہ اتنی نظر آ جاتی تھی آگے سے، اور دوپٹے سے پار کیوں نہیں گزرتی تھی؟ یہ حدیث کے انکار کے بہانے ہیں۔ جن کو نبی پاک پر اور اماں جی پر کچھ یقین ہے وہ کبھی اماں جی کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ تو حضرت عثمان ان کے دور کا واقعہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 53 میں ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کا وصال ہوا ہے، تو اماں جی اس وقت وہاں نہیں تھی، بعد میں ان کی قبر پر حاضر ہوئی ہیں اپنے بھائی کی قبر پر، اور وہاں خطاب کے اشعار پڑے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ سن 53 کا واقعہ ہے، 53 کا۔ اسی طرح آپ سے ایسی حدیثیں مروی ہیں اماں جی سے، کتاب الروح میں ابن قیم نے بھی نقل کی ہیں اور ابن عبد البر نے بھی تمہید میں نقل کی ہیں کہ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے، اگر وہ قبر والا دنیا میں اسے پہچانتا تھا تو اس وقت بھی پہچانتا ہے۔ اماں جی اپنے حجرہ پاک میں تھی اور قریب ہمسائے جو ہے وہ میخ لگا رہے تھے، تو ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، تو اماں جی نے پیغام بھیجا کہ اس کھٹ کھٹ کی آواز سے حضرت پاک کو ایذا پہنچ رہی ہے، اس لیے اس طرح کھٹ کھٹ اور شور نہ کرو۔ تو اب یہ روایات یہ بیان نہیں کرتے، اور وہ ایک ہی بات جو پہلے دور کی ہے اس کو یہ لوگ اٹھا کر پیش کرتے ہیں حضرات کے سامنے۔ آج کل ان کے مناظر ہیں یونس صاحب، وہ انہوں نے نیا انداز اختیار کیا ہے کہ جب نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ان کافروں پر کھڑے ہوئے جا کر، تو یہ بھی یاد رکھیں یہ 3 دن بعد کا واقعہ ہے، ان کے مرنے سے 3 دن بعد کا واقعہ ہے، مسلم شریف میں یہ صراحت ہے۔ تو انہوں نے آواز دی نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ ان جسموں سے باتیں کرتے ہیں جن میں کوئی روح نہیں ہے، تو یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ صحابی کی تفسیر ہے جو حکماً مرفوع ہے، صحابی کی تفسیر ہے جو حکماً مرفوع ہے، اور حضرت پاک نے اس کی تردید نہیں فرمائی تو تقریراً بھی مرفوع ہے۔ حالانکہ آگے تو تردید ہے صاف طور پر، نبی اقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، وہ تم سے
زیادہ سن رہے ہیں، اور زیادہ سننے کی تفصیل احادیث میں آ رہی ہے کہ عین اس وقت جس وقت وہ ادھر فرشتوں کی آواز سن رہا ہے مردہ، عین اسی وقت جوتیوں کی آواز بھی سن رہا ہے جو باہر پھر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ہم جوتیوں کی آواز تو سن لیتے ہیں، فرشتوں کی نہیں سن لیتے ہیں، تو قوت سماع تیز ہوئی ہے، کمزور نہیں ہوئی۔ اس لیے حضرت پاک نے فرمایا، اب اس پر اس نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ عام ہے، عموم افراد بھی اس میں آ گیا، نبی بھی آ گیا، غیر نبی بھی آ گیا، کہ نہ نبی سن سکتا ہے نہ غیر نبی۔ عموم اوقات بھی ہے، کوئی وقت ایسا نہیں کہ کوئی سن سکے، اور عموم مسموعات بھی ہے کہ کوئی چیز نہیں سن سکتا، نہ سلام نہ دعا نہ کچھ۔ وہ پھر ایسوں کو تیسی ملا کرتے ہیں نا، چند دن بعد اس کا مناظرہ ہوگا بریلویوں سے، انہوں نے بھی اس کی کیسٹ سنی ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہی انداز اختیار کیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس میں دعا عام ہے، جنازے کے بعد ہو یا جنازے سے پہلے ہو، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب یہ آپ کہے کہ نہیں نہیں خاص حدیث پیش کرو، کوئی خاص ہے حدیث، تو وہ اس کی کیسٹ سنائے کہ بھئی یہ تیرا اپنا طرز استدلال ہے، اس سے ہم بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر یہ استدلال تیرے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے کیوں منع ہے، اور اگر ہمارے لیے منع ہے تو تیرے لیے کیسے جائز ہو گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ سب اوقات میں عام ہے، ہر شخص کے لیے عام ہے، کوئی اذان سے پہلے پڑھے، کوئی اقامت سے پہلے درود شریف پڑھے تو بالکل خدا کا حکم پورا کر رہا ہے۔ اب وہ چیخے کہ دیکھو تم دھوکہ دے رہے ہو قرآن کے نام سے، اس نے کہا یہی دھوکہ تو حیات النبی اور جمعہ کے مسئلے میں دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کو اس کی کیسٹ سنایا کہ تیری کیسٹ میں بھی یہی انداز ہے نا جو تو نے اختیار کیا۔ حالانکہ ہمارا استدلال تو شاید چل سکے، تمہارا تو چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ حضور نے تردید کر دی ہے کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اور یہاں جو ہم درود اور دعا والی آیت پیش کر رہے ہیں، یہاں اذان سے پہلے یا دعا نماز جنازہ کے بعد دعا کی صراحتاً کوئی تردید کسی ضعیف ترین حدیث میں بھی نہیں آئی۔ اب جس قسم کا آپ عموم لیتے ہیں جی عموم قطعی ہوتا ہے اور عقیدہ قطعیات سے ثابت ہوتا ہے، تو پھر اس قسم کا عموم تو یہاں بھی ہے، تو پھر اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام نہ پڑھے اس کو کافر کہنا چاہیے نا، کیونکہ قرآن کا منکر ہے، عموم قطعی ہے، اور جنازے کے بعد جو دعا نہ مانگے اس کو کافر کہنا چاہیے نا، کیونکہ عموم یہاں بھی قطعی ہے۔ تو انہوں نے اس کو ایسا پکڑا کہ جہاں تو عموم کا استدلال کرتا ہے وہاں تو آگے صاف تردید آ گئی ہے، کہ جب انہوں نے کہا کہ ان میں روح بھی نہیں ہے اور یہ کیسے سنتے ہیں، حضرت فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اور جہاں ہم استدلال کر رہے ہیں وہاں کوئی تردید کی ضعیف ترین روایت بھی موجود نہیں، تو یہاں تو اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں کہ تو اس کو آگے بڑھا۔ تو اس لیے اب وہ بیچارہ ہاتھ پاؤں تو کافی مارتا رہتا ہے لیکن پلے ان کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ دو صورتیں ہیں، یا تو آیت سے استدلال ہے تو اس سے کچھ نہیں نکلتا، بلکہ ان کے خلاف شاید نکلا ہے، کیونکہ پوری آیت یہ لوگ کبھی پڑھتے ہی نہیں۔ اور اگر اماں جی کے قول سے ہے تو پہلی بات جو ہم کہتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ اماں جی نے بعد میں اس سے رجوع فرما لیا تھا، چنانچہ یہ بعد والی احادیث اس پر دال ہے۔ بالفرض اگر نہیں بھی تو انہوں نے کوئی ایسا اجتہاد کیا بھی ہے احتمال، تو اماں جی کے بہت سے اجتہادات میں تفرد موجود ہے جس کو پوری امت نہیں مان رہی۔ مثلا یہ آپ حدیث میں پڑھ چکے ہوں گے کہ اماں جی ارضاء الکبیر کی قائل ہے کہ بڑا آدمی بھی کسی عورت کے دودھ چوس سکتا ہے اور اس سے پردے حرمت ثابت ہو جاتی ہے پردے کی، جبکہ امہات المومنین باقی ساری ان کے خلاف ہے اس مسئلے میں، اور اہل سنت والجماعت بھی اس مسئلے میں اماں جی کے اس اجتہاد کو نہیں مانتے۔ اس طرح مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا، اس کو یہ بھی نہیں مانتے بحیثیت حنفی ہونے کے۔ صحیح مسلم شریف میں صاف موجود ہے
کہ اماں جی نے ایک جنازے کے بارے میں کہا کہ مسجد میں لے آؤ میں بھی شریک ہو جاؤں، تو سب صحابہ نے اس کا انکار کیا کہ نہیں مسجد میں نہیں لایا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ بنی بیضہ کا جنازہ حضور پاک نے مسجد میں پڑھایا تھا، لوگ بھول جاتے ہیں، تو ان کا جواز کا قول تھا، لیکن سارے صحابہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر نماز کا اتمام کرنا، قصر نہ کرنا، اس میں اماں جی کے اجتہاد کو بھی یہ لوگ بھی خود نہیں مانتے۔ تو اس طرح ایسے اجتہادات اماں جی کے ہیں جن کو یہ بھی نہیں مانتے۔ اور یہاں تو بات ہی واضح ہے کہ خود اماں جی اس واقعہ میں موجود نہیں ہے، تو جو واقعہ میں موجود ہے جو ان کے الفاظ ہیں ان ہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو واقعہ میں موجود نہیں ہے انہوں نے جو تعویل کی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک میں جو کلیب بدر والی ہے تو کافروں تک کے سننے کا ثبوت ہے۔ تو جیسے وہ یونس کہا کرتا ہے کہ جی ایک ہوتا ہے منطوق اور ایک ہوتا ہے مسکوت۔ جیسے منطوق یہ ہے لا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، اور یہ مسکوت ہے کہ ان کو گالی دینے کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ بھی حرام ثابت ہو گیا نا۔ تو اگر یہاں بھی یہی ہم انداز اختیار کریں گے یونس نے اختیار کیا ہے کہ کافروں کا زندوں سے زیادہ سننا منطوق ہے، تو انبیاء علیہ السلام کا ان سے بہت زیادہ سننا جو مسکوت ہے وہ تو اور زیادہ واضح ہوگا نا بدلالت النص۔ نہیں جو انداز اس نے آج اختیار کیا ہوا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس مسئلے میں، تو ہم بھی ان کے الفاظ میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی ایک منطوق ہے ایک مسکوت ہے۔ مسکوت بوجہ دلالت النص کے قوی ہو جاتا ہے ایسے موقع پر، تو یہاں پھر یہ بھی تو کہنا چاہیے نا کہ جب وہ کافر جن کے جسد گل چل چکے ہیں ان کو آپ خطاب فرما رہے ہیں اور ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جو زندہ ہے ان سے زیادہ سن رہے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام جن کے شاد مطہرہ کو وہ بھی ابھی تک مانتا ہے کہ الآن کما کانا محفوظ اور مصون ہے، تو جن کے شاد مطہرہ بالکل محفوظ اور مصون ہے ان کے سما کا انکار کرنا تو بہت بڑی حماقت ہے پھر۔ تو جس طرح یہ آیت مکمل نہیں پڑھتے، اسی طرح یہ جو آیت ہے ان اللہ، یہ عام طور پر پڑھا کرتے ہیں نا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکى فانما یتزکى لنفسه وللہ المصیر وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ یہ جو ساتھ ہی آگے آپ کے نذیر ہونے کا ذکر ہے کبھی بھی یہ نہیں پڑھتے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت پاک کی تسلی کے لیے نازل ہوئی تھی کہ حضرت پاک جب کافروں میں واعظ فرماتے اچھی طرح بات سمجھاتے لیکن وہ مانتے نہیں تھے، تو حضرت پاک یہ سوچتے کہ شاید کوئی میرے سمجھانے میں کمی رہ گئی ہو، پھر سمجھاتے، کیونکہ انہیں تو محبت اور پیار ہے نا امت کے ساتھ ہر طریقے سے کہ کسی طرح سے یہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا یہاں بھی ان کافروں کو قبروں والوں سے تشبیہ دی، ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ تو یہ بات صحیح ہے نا کہ حضرت نے 40 سال میں دعویٰ نبوت کی فرمایا نا، تو جتنے واعظ فرمائے قبرستان میں کیے تھے جا کے، حضرت سارے واعظ قبرستان میں کرتے تھے نا، تو اس لیے آیا نا کہ انک لا ممات بمسمع من فی القبور۔ تو واعظ حضرت زندوں میں کرتے تھے یا مردوں میں کرتے تھے؟ کوہ صفا کا واعظ زندوں میں فرمایا یا مردوں میں؟ انم نذیر اوریان زندوں کو فرمایا یا مردوں کو؟ تو انہیں زندوں پر جب واعظ فرماتے اور وہ نہ مانتے تو حضرت پاک کو پھر اس کا کچھ غم ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت ان کی تسلی کے لیے نازل فرمائی کہ آپ نے اپنی نذیر والی ڈیوٹی پوری کر دی ہے،
اب حساب ہمارے ذمہ ہے، ہم جانے اور یہ جانے، ان پر اتمام حجت ہو گیا ہے۔ تو یہاں بھی ان کافروں کو ہی تشبیہ دی گئی ہے اہل قبور کے ساتھ۔ اور ایک اور بات عجیب ہے کہ اس آیت میں قبر سے یہ بھی یہی قبر مراد لیتے ہیں، اور جب پھر عذاب و ثواب قبر کی بات آتی کہتے ہیں یہ گڑھا ہے قبر نہیں۔ اس آیت میں یہ بھی قبر سے یہی قبر مراد لیتے ہیں۔ تو ان کا حال ہوتا ہے، وہ اصل میں جب انسان بھٹک جاتا ہے نا تو پھر وہ کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتا، وہ شتر مرغ والا حساب ہوتا ہے نا۔ تو شتر مرغ، شتر مانے اونٹ ہے، مرغ مانے پرندہ ہوتا ہے نا، کہ وہ شتر مرغ ہے، اسے کوئی کہے کہ بھئی ہم تم پر سوار ہونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو پرندہ ہوں، کو پرندوں پر بھی سوار ہوتا ہے کہ اچھا تو پرندہ ہے تو اڑ کے دکھا، اس نے کہا میں اونٹ، اونٹ بھی کبھی اڑا کرتے ہیں۔ تو جیسے شتر مرغ ہے نا ان کا اس کا حال اسی طرح ان حضرات کا حال ہوتا ہے، کبھی اس کو قبر کہنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کے قبر ہونے کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا دل میں آتا ہے بس ویسی باتیں بیچارے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بھی آگے یہ کبھی پوری آیت نہیں پڑھتے ان انت الا نذیر، کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ تو یہاں بھی یہ بات واضح ہے کہ آپ جو نذیر بن کر آئے تھے زندوں کے لیے، نہ کہ قبرستان والوں کے لیے۔ اور زندوں میں جب آپ بات کرتے تھے تو وہ سنتے یقیناً تھے، البتہ سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہاں بھی جو ان کو تشبیہ دی گئی ہے تو وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے، عدم سوا نہیں بنتی۔ تو اس لیے قرآن پاک کا نام لے کر یہ جو لوگوں کو اس طرح کا دھوکہ دیتے رہتے ہیں، جی قرآن پاک میں یہ مسئلہ ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت پوری نہیں پڑھتے بیچارے۔ اور جب یہاں کام نہیں بنتا تو پھر جو بتوں والی آیتیں ہوتی ہیں وہ پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ بھی وہاں کسی نبی کا ذکر آیا ہے۔ اب وہاں ان کے دو دھوکے ہوتے ہیں، ایک تو جی من دون اللہ کا لفظ تو آیا ہے نا، من دون اللہ کا لفظ تو آیا ہے۔ تو میں نے ایک سے مناظر پوچھا کہ آپ اللہ ہیں یا من دون اللہ ہے؟ کہتا میں من دون اللہ ہوں۔ میں نے کہا تو سن رہا ہے یا نہیں سن رہا میری بات؟ یہ سن کے جواب دے رہا ہے۔ تو من دون اللہ میں تو زندہ بھی شامل ہے نا، جب زندہ کا سما جو ہے اس سے شرک نہیں ہو رہا تو ان کے سما سے شرک کیسے ہوگا؟ تو اگر من دون اللہ کو اتنا ہی عام لینا ہے تو پھر تو یہ بھی کہو نا کہ کسی زندہ کافر نے بھی نہیں سنا، نہ مسلمان نے سنا۔ اس لیے یہ عذاب ثواب قبر کا تو انکار کرتے ہو، حشر کا بھی انکار کر دو کہ جب کسی نے سنا ہی نہیں تو عذاب خذاب کس بات کا۔ دوسرا جو عوام کو دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو بت ہیں یہ آخر بزرگوں کے بنے ہوئے تھے نا۔ بت ہم کہتے ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ بت قبر پر ہی رکھے ہوتے تھے، جب بزرگ کے سر پر ہی رکھے ہوتے تھے۔ دیکھیے نا جو بزرگ ہے خود وہ جب زندہ ہے سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ کیونکہ روح اس میں موجود ہے، اس کی قبر کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ لیکن بت اگر نہ اس کی قبر سے دور کہیں رکھ دیا جائے تو اس کے نہ اس میں اس کی روح ہے نہ روح کا تعلق ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ ود سوا یغوق یعوق نصر، یہ بخاری سے پیش کرتے ہیں کہ جی یہ بزرگ تھے، ان کے بت بنا لیے گئے۔ تو ان کی قبریں عراق میں ہیں۔ کہاں ہیں ان کی قبریں؟ عراق میں، اور بت ان کے پوجے جاتے تھے مکے میں۔ تو اب جو یہاں بت رکھا ہے یہ نہ اس میں روح ہے یا روح کا کوئی تعلق ہے، تو اب جو یہاں بت پوج رہے ہیں یہ کہاں آتا ہے کہ وہ قبر پر جا کر انہوں نے کہا ان کو روک دیا گیا کہ قبر پر جا کر سلام نہ کرنا۔ تو اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ بت بزرگوں کے ہی بنائے گئے، لیکن کیا وہ بزرگوں کے سر پر رکھے گئے جہاں ان کی روح تھی، یا ان کی قبر پر رکھے گئے، یا ان کی قبروں سے کہیں دور رکھ کر پوجے جاتے تھے؟ تو جب دور رکھ کر پوجے جاتے تھے تو بت تو نہ قریب سے سنتا ہے نہ دور سے سنتا ہے۔ اس لیے اب بت چونکہ نہیں سنتا اس لیے زندہ بھی نہیں سنتا۔
बुत चूंकि नहीं सुनता इसलिए कब्र वाला भी नहीं सुनता। जहां रूह का ताल्लुक होगा वहां सुनना मान लिया जाएगा, और जहां रूह का ताल्लुक नहीं वहां कोई सुनना नहीं माना जाएगा। तो ये तो ठीक है कि बुत जो है वो वाकयातन बुजुर्गों के थे, लेकिन उन बुतों के साथ क्या रूहों का ताल्लुक कायम था? बिल्कुल कहीं भी कायम नहीं था। तो इसलिए ये धोखा देते हैं। कभी तो मिन दूनिल्लाह को आम कहते हैं, यहां इस माना में तो आम है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, जिंदा भी शरीक नहीं, मुर्दा भी शरीक नहीं, कब्र भी शरीक नहीं, बुत भी शरीक नहीं। इतनी बात तो ठीक है, लेकिन ये कि शरीक ना होने में, बराबर होने में बुत और जिंदा बाकी औसाफ नहीं बराबर है। जिंदों में जिंदा वाले औसाफ होंगे, बुत में वो नहीं है। तो इसी तरीके से जहां रूह का ताल्लुक होगा रूह के इदराकात भी पाए जाएंगे, और जहां रूह का ताल्लुक नहीं होगा वहां रूह का कोई मुदरकात उसके बिल्कुल पाए नहीं जाएंगे। इतनी वाज़ेह सी बात है जिसमें ये लोगों को धोखा दे लेते हैं कि जी बुत ईसा अलैहिस्सलाम का बनाते थे ना, लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम के सर पर तो नहीं रखा होता था जहां रूह है कि बोलने से आवाज सुन लेंगे। तो 100 मील दूर रखा है, 50 मील दूर रखा है। तो दूर रखे हुए बुत के साथ ईसा अलैहिस्सलाम की रूह का कोई ताल्लुक या वास्ता पत्र मौजूद ही नहीं। तो इसलिए ये ठीक है बुत बुजुर्गों के हैं, लेकिन बुत और बुजुर्ग में बड़ा फर्क है। बुत और कब्र में बड़ा फर्क है। कब्र के साथ रूह का ताल्लुक हदीसों से साबित है, मुतवातिर हदीसों से। जिंदा बुजुर्ग में रूह यकीन मौजूद और मुशाहद है, सब देखते हैं, और बुत के साथ रूह का ताल्लुक न कभी हुआ और न कभी होगा। इसी तरह इस पर बड़ा शोर है आजकल कि जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा अमवात गैर अहया, वो मुर्दा है, जिंदा नहीं। अजीब बात है। अब इसका ज़ाहरी जो तर्जमा है वो तो कोई भी नहीं लेता। देखो ना, मैं यहां से पुकारता हूं या मौलवी अनायतुल्लाह, या मौलवी अहमद सईद, तो ये लिख देंगे मरे हुए, वो लिख देंगे ना। इनको पुकार के देख लो, मर जाते हैं फौरन या नहीं। वहां भी किस्सा यही है कि साथ अगली आयत में इलाहुकुम इलाहुन वाहिद है, वो आयत तौहीद के लिए है, और तौहीद के दलाइल में ये बात जिक्र की गई है कि जिस पर किसी वक्त भी मौत आ सकती है वो खुदा हो सकता नहीं, कि जो अपनी जिंदगी को नहीं संभाल सका उस पर मौत आ जानी है, या आ चुकी है, या इस वक्त मौत में है। तो जो अपनी जिंदगी को नहीं संभाल सका वो इस सारी कायनात की जिंदगी को कैसे संभाल सकता है? माबूद तो है ना, सबको संभालता है, सबको जिंदगी देता है, और जो अपनी जिंदगी को बरकरार नहीं रख सका उसको माबूद कैसे माना जाए? तो इसलिए कि नहीं जी, इसमें यह है कि जिनको भी पुकारा जाए वो मुर्दा है, अमवातुन गैर अहया। देखा चल ये बता कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो हजरत पाक उस वक्त हयात थे या फौत हो चुके थे? ये तो मक्के में आयत नाज़िल हुई है ना, तो उस वक्त तो फौत नहीं हुए थे। तो मैंने कहा मालूम हुआ कि इस आयत का ये मतलब नहीं कि इस वक्त सब मरे हुए हैं, कि जिस पर मौत आनी है कब आनी है। अब ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत आनी है, फरिश्तों को लोग पुकारते हैं उन पर भी मौत आनी है, तो वो सब जिस पर भी मौत आ सकती है का एक लहजे के लिए, बल्कि हम तो इससे बढ़कर कहते हैं कि मौत तो मौत जिसको ऊँघ भी आ सकती है वो भी खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना नींद पकड़ सकती है ना ऊँघ पकड़ सकती है जाकर। तो इसलिए इस आयत का तो सिर्फ मकसद यही है कि ये साबित करना कि काबिल इबादत एक ही ज़ात है, और उसकी दो दलीलें बयान की गई है कि वो मौत से पाक है, बल्कि नींद से भी पाक है। मौत तो खुदा, मौत की बहन नींद का भी वहां गुजर नहीं। और दूसरा ये कि माबूद खालिक होता है, मखलूक नहीं होता। ये दो बातें बतौर दलील बयान की हैं उन्होंने।
اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو تفسیر ساری کتابوں میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ یہاں بت مراد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی مراد ہے۔ صرف علامہ روح المعانی نے یہاں عموم مجاز لیا ہے کہ جس میں حقیقت اور مجاز دونوں آ جائے، کہ حقیقتاً تو بت ہی مراد ہے، لیکن مجازن وہ ساری ہستیاں اس میں آ جائیں گی جن پر کسی وقت بھی موت طاری ہو سکتی ہے، حالن یا معالن۔ موت آ کر بعد میں حیات مل گئی ہو، وہ بھی اس آیت کے مصداق میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ان کے بارے میں دوسری آیت آ چکی ہے، مثلا شہداء کے بارے میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اب دیکھیے، ان پر موت مان کر بھی ان کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو اللہ نے زندگی عطا فرما دی ہے۔ اب جن کو قرآن ہی کہتا ہے اللہ نے موت کے بعد زندگی عطا کر دیا ہے، ان پر یہ ہے چشمہ کرنا اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، یہ قرآن پاک کی کھلی مخالفت ہے۔ قرآن پاک کو ماننا نہیں، اپنی صرف ضد پیٹنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے سماع کے بارے میں جواہر القرآن میں مولانا غلام اللہ خان صاحب نے لکھا تھا کہ یہ مسئلہ سلف سے مختلف فی چلا آ رہا ہے، لیکن آج کل یہ کہتے ہیں کہ مختلف فی نہیں رہا، بلکہ سماع کا قائل کافر ہے، خواہ نبی کے سماع کا ہو۔ احمد سعید نے جو دستور اپنی اشاعت کا شائع کیا ہے، اس میں صاف طور پر ہے کہ خواہ نبی کے سماع کا قائل ہو یا غیر نبی کے سماع کا قائل ہو، وہ مشرک اور کافر ہے۔ اب مولانا غلام اللہ خان کا مسئلہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ آگے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو لوگ عدم سماع کے قائل ہیں ان کے پاس آیت قطعیہ قرآنیہ ہے، اور جو سماع کے قائل ہیں ان کے پاس بھی کچھ احادیث ہیں، تو ان کے پاس آیات اور احادیث صحیحہ ہے، حالانکہ ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ ضعیف حدیث بھی موجود نہیں کہ مردہ نہیں سنتا۔ بالکل غلط بات ہے۔ چنانچہ میں نے جب سجاد صاحب کو توجہ دلائی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے، چلو ان آیتوں میں تو اختلاف کیا ہے بعض مفسرین نے، لیکن حدیث تو ایک بھی نہیں ہے۔ احادیث تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سماع موتیٰ کی احادیث حد تواتر کو پہنچ چکی ہے، تواتر قدر مشترک۔ تو اسی طرح جب کافروں تک کا سننا ثابت ہو گیا، اور دوسری حدیث جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں، سوال جواب شروع کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اور وہ ابھی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، یعنی فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب یہ یسمع قرع نعالہم، یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہے۔ اب یہاں بھی وہ منو مٹی کے نیچے ہے یا نہیں اس وقت؟ اب اس میں کئی تعویلیں کرتے ہیں۔ پہلے تو کرتے ہیں کہ جی اول والا کی بات ہے، میں نے کہا اس وقت تھا مردہ یا زندہ؟ اب وہ ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ احمد سعید نے بتا دیا ہے کہ روح کا اعادہ ماننا کفر ہے۔ اب یہ سوال و جواب کے لیے بھی کہتے ہیں کہ قبر میں روح نہیں آتی، عالم برزخ میں کہیں آتی ہوگی، وہاں سوال ہوتا ہے۔ تو پھر اول والا کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ جس وقت یہ سوال جواب ہو رہا ہے وہ مردہ ہے یا زندہ ہے آپ کے نزدیک؟ جب وہ جوتیوں کی آواز سن رہا ہے تو مردہ ہی سن رہا ہے نا، کہ اس کو سماع موتیٰ ہی کہا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ تو اس لیے اب دیکھیے یہ حدیث بھی بالکل عام ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا جی من صلی علیہ عند قبری سیاستہ میں نہیں ہے، تو میں نے کہا سیاستہ میں تو سب کے سننے کی حدیث ہے نا، کہ ساری سن لیتے ہیں جوتیوں کی آواز، تو چلو اسی کو مان لو۔ جب عوام سارے سن لیتے ہیں، یہ منطوق ہے حدیث کا بقول مولانا یونس کے، تو انبیاء علیہ السلام اور شہداء جن کا مسکوت ذکر ہے تو بالاولیٰ سنیں گے نا، بدلالۃ النص۔ تو میں نے کہا جو بخاری مسلم میں ہے وہ بھی تم چلو اتنا ہی مان لے، بخاری مسلم میں تو ہے کوئی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔
اب وہاں بھی یہ کہنا کہ جی وہ منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، جی وہ یہ قصہ ہے، جو وہ قصہ ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن و سنت پر ایمان نہیں رکھتا، صرف اپنے قیاسات پر۔ ایک نے بڑا زبردست قیاس نکالا، جی جب سویا ہوا نہیں سنتا تو مردہ کیسے سن سکتا ہے؟ سویا ہوا نہیں سنتا، میں نے کہا سوئے کو جب اٹھاتے ہیں تو سن کے اٹھتا ہے، سن کے اٹھتا ہے یہ بغیر سنے اٹھتا ہے جی؟ تو میں نے کہا باقی یہ بات کہ اس پر اگر آپ قیاس کرتے ہیں تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ قیاس یہی کہتا ہے کہ جب سویا ہوا نہیں سنتا تو مردہ بھی، لیکن جب نصوص سننے کے بارے میں آ گئی تو اب قیاس پر کیا ماننا چاہیے؟ نصوص کو ماننا چاہیے۔ تو عجیب بات ہے جو قیاس کو چھوڑ کر نصوص کو مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ حدیث کو نہیں مانتے۔ تو ان بیچاروں کے پاس اس مسئلے میں سوائے قیاس کی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کبھی سوئے پر قیاس کریں گے، کبھی جی وہ قیاس دوسرے عالم پر کرنا، جیسے یہاں بیداری پر خواب کا قیاس جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے عالم دنیا کا قیاس عالم برزخ پر جائز نہیں ہے۔ وہاں کے احکام اور ہیں، یہاں کے احکام اور ہیں۔ تو اس لیے فارق ہوتے ہوئے تو قیاس ویسے جائز نہیں، پھر جب اس قیاس کے خلاف نصوص شریعہ مل جائیں تو اس قیاس کی کوئی قیمت رہ نہیں جاتی سرے سے۔ لیکن میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ بیچاروں کے پلے میں قیاس کے سوا، اور وہ بھی مان فارق ہے، اس کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس سے صاف طور پر مردوں کا آدمی سوا ثابت ہو۔ مولانا عبدالغنی صاحب مجھے فرمانے لگے کہ ہم سے تو بڑا تشدد کرتا ہے، میں تشدد نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس نے آپ سے سیکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں ارشاد توحید و سنت میں دو آدمی مخلص ہیں بیچارے، ایک عنایت اللہ شاہ اور ایک احمد سعید۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا جو بات دل میں تھی زبان پر لے آئے ہیں کہ باقی سارے مسلمان کافر ہیں، دل میں آپ کے بھی یہی ہے، لیکن آپ کسی مسلک سے ہمیں کافر نہیں کہتے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کاپی منگوائی اپنی جلدی سے، یہ میں کاپی لکھواتی ہوں۔ میں نے کہا میں نے پڑھی ہے کاپی آپ کی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ دیکھو میں نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے سماع کا۔ بالکل آگے کیا لکھوایا ہے؟ آگے لکھوایا ہے کہ جو عدم سماع کے قائل ہیں ان کے پاس آیات قطعیہ قرآنیہ ہے، اور جو سماع کے قائل ہیں ان کے پاس کچھ احادیث ہیں۔ دیکھیں آیات کے ساتھ جو آپ نے قطعیہ کا لفظ رکھا ہے اس کا مجھے مطلب سمجھا دیں۔ اگر تو مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں ثبوتاً قطعی ہیں ٹھیک ہے، تو کوئی بھی آیت بھی ایسی نہیں جو ثبوتاً قطعی نہ ہو۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ عدم سماع پر ان کی دلالت قطعی ہے تو پھر قطعی کا منکر تو کافر ہوتا ہے نا۔ یہ تو صحیح کہتا ہے، بات تو آپ نے سکھا کے یہاں سے بھیجی نا کہ یہ لوگ آیات قطعیہ کے منکر ہیں، اور قطعی کے منکر کو کافر نہ کہنا یہ کہاں لکھا ہے؟ تو میں نے کہا بات آپ نے سکھائی ہے ان کو، لیکن آپ زبان سے کافر نہیں کہتے، اس نے پورے اخلاص کے ساتھ جو بات دل کی تھی وہ زبان پر لے آیا ہے کہ جب یہ قطعیات کے منکر ہیں تو یہ کافر ہے۔ کہ نہیں میرا تو مقصد یہ تھا کہ ثبوتاً قطعی ہے۔ میں نے کہا ثبوتاً کوئی آیت غیر قطعی بھی آپ کے یہاں، آخر یہاں یہ لا کا ملانے کی ضرورت آپ کو کیا پڑی؟ اب دیکھیے نا، وہ ایک پادری ثابت کرتا تھا کہ قرآن سے تثلیث ثابت ہے۔ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک خدا کا نام اللہ ہے، ایک کا نام رحمان ہے، ایک کا نام رحیم ہے، اور کہتا تھا دیکھو قرآن کی قطعی آیت سے ثابت کر دیا کہ خدا تین ہے، قرآن کی قطعی آیت سے ثابت کر دیا کہ خدا تین ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ واقعتاً اس کے ثبوت کے قطعی ہونے میں تو شک نہیں نا،
لیکن کیا تسلیس پر اس کی دلالت بھی قطعی ہے؟ وہ تو وہمی بھی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو صفات ہے. جیسے ایک زید ہے، وہ حافظ قرآن بھی ہے، شیخ الفقہ بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، تو وہ ہے تو ایک ہی شخص نہیں، یہ باقی تو اس کی صفات ہے ساری. تو صفات تو تین نہیں، قرآن تو بہت سی صفات اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے، پھر تو کئی خدا بنیں گے نا، صرف تین تو نہیں بنیں گے نا. تو اس لیے میں نے کہا یہ سبق آپ نے سکھایا ہے. فرمانے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ سماع کا مسئلہ عوام میں چھیڑنا نہیں چاہیے، اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن سماع کا مسئلہ شروع کنہوں نے کیا ہے؟ آپ دورہ تفسیر پڑھاتے صرف اس مسئلے کے لیے ہے، وہ یا سارا قرآن اسی مسئلے کے لیے اترا ہوا ہے؟ تو یہ تو آپ لوگوں نے شروع کیا، ہم تو عوام میں یہ مسئلہ لائے نہیں تھے. ہمیں تو آپ وضاحت کرنی پڑتی ہے نا اس مسئلے کی. تو آپ نے ابتدا کی ہے اور ہمیں تو آپ ڈراتے رہتے ہیں کہ جی شرک کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جو آپ نے فاٹک کھول رکھے وہ، لیکن ہم نے کون سے فاٹک کھولے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے جس انداز میں عدم سماع کا مسئلہ پڑھایا ہے، آپ کے شاگردوں میں کم از کم 98% عذاب و ثواب قبر کے منکر ہیں. اس تفسیر کو نہیں مانتے جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں. میں نے کہا میں نام بتاؤں آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں وہ مجھے معلوم ہے. تو میں نے کہا یہ اسی کا نتیجہ کہ آپ نے جب تشدد کیا نا اس طرح، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عذاب و ثواب قبر کا انکار کر گئے. تو وہ تو کر گئے نا، یہاں تو ہمیں ڈرائی رہیں گے شرک ہو جائے گا، اور وہاں تو یہ آپ نے فاٹک کھول رکھا ہے. میں نے کہا دوسرا فاٹک جو آپ نے کھولا ہے اس کو بھی آپ بند نہیں اب کر سکتے. وہ فاٹک یہ ہے کہ آپ کے جو شاگرد ہیں وہ احادیث کو مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں، استہزاء بھر کے اڑاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم قرآن سناتے ہیں، یہ اخبار احاد سناتا ہے. سعید نے بھی مجھے مناظرے میں کہا نا، اگر کسی نے کیسٹ سنی ہے، کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی تو حدیثوں کا ڈھیر لگا دے گا تو میں نہیں مانوں گا. یعنی آسمان تک بھی پہنچ جائیں گی تو متواتر نہیں ہوگی مانن وہ بیچاری خبریں وہاں بھی رہیں گی. تو میں نے کہا آپ کے جو شاگرد ہیں، ایک تو ہوتا ہے احادیث کا انکار، ایک ہے استہزاء کرنا. یہ تو انکار سے بھی اگلی بات ہے جس طرح آپ نے اپنے شاگردوں کو پہنچا دیا. تو میں نے کہا یہ فاٹک آپ نے کھولا ہے جس کو اب آپ قیامت تک بند نہیں کر سکیں گے. تیسرا میں نے کہا آپ کے اس تشدد سے جو فاٹک کھولا ہے وہ تکفیر المسلمین کا ہے. آپ کے شاگرد معمولی بات پر دوسرے کو کافر مشرک کہتے ہیں. تو مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کافر کہنا یہ کوئی دین اسلام کی خدمت ہے جو آپ لوگوں نے شروع کر رکھی ہے. تو بات بات پر تکفیر، ان کے ہاں نہ بدعت میں کوئی تقسیم ہے، نہ شرک میں، نہ کفر میں. حالانکہ بدعات عملیہ ان کا حکم اور ہے، بدعات اعتقادیہ کا حکم اور ہے. یہ جو احادیث ہے کہ حوض کوثر پر پانی نصیب نہیں ہوگا، یہ بدعات اعتقادیہ کے بارے میں ہے جو تشدد ہے جن میں، جو حد کفر یا ارتداد تک پہنچ چکی ہو. یہ 43واں بدعات کراہت کے درجے کی ہیں، ان پر کفر کے احکام نہیں لگتے. ان کے ہاں شرک بھی شرکی اصغر یا اکبر جو ہے اس کی کوئی تقسیم نہیں. حالانکہ شاہ اس میں شہید رحمۃ اللہ علیہ تک تقسیم کرتے ہیں شرک کی. کفر کے بھی 2 تقسیمیں کرتے ہیں، کفر عملی اور کفر اعتقادی، لیکن ان کے ہاں نہیں، سیدھا ہی کافر کہنا سب کو. تو میں نے کہا یہ جو فاٹک آپ نے کھول رکھا ہے مسلمانوں کی تھوک کے حساب سے تکفیر ہو رہی ہے، اس کو اب آپ بھی بند نہیں کر سکتے. آپ اگر پیچھے قدم اٹھائیں گے تو یہ آپ کو بھی کافر کہیں گے آپ کے شاگرد. اس پر مولانا ہنس پڑے، کہنے کہ یہ تو بات آپ کی صحیح، اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. کہتے کہ سعید نے جو تشدد شروع کیا ہے نا، 2 دفعہ میٹنگ میں ایسا ہو چکا ہے کہ جب اشاعت و توحید و سنت کی میٹنگ ہوتی ہے نا تو ہمارے جتنے اشاعت کے نوجوان لڑکے ہیں وہ سارے سعید کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ جذباتی ہوتی ہے نا، اور وہ جذباتی تشدد کو پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کافر کہنا توحید ہے، کہ جو سماع کا قائل ہے وہ کافر ہے، اس کے بغیر توحید قائم رہ سکتی ہی نہیں. تو اس لیے سارے کہتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ہم اتنے پریشان ہیں. کہتے میں نے ایک دن کہا کہ میں تجھے اشاعت سے نکال دوں گا. تو نے کہا کہ تو نکالے گا یا میں تجھے نکالوں گا، گن کتنے آدمی تیرے ساتھ.
تو کہتے جب ہم نے گنتی کی تو 2-3 بوڑھے ہم ایک طرف بیٹھے تھے، نوجوان سارے اس کے ساتھ تھے، سارے ہمیں نکالنے کو تیار تھے جماعت سے، اور جماعت پر ہی قبضہ ان کا ہو رہا تھا۔ پھر مولوی یوسف صاحب کہنے لگے کہ ہاں ہم تو اس کے سخت خلاف ہیں سعید کے، یہاں ایک ہی دفعہ آیا تھا رحیم یار خاں میں، تو اتفاق سے اس کی تقریر تھی، میں نے بھی پہلے کبھی نہیں سنی تھی، تو صدارت میری تھی، تو اس نے وہ جو خطبہ شروع کیا نا، وہ صرف بچوں کی طرح قافیہ ملاتا ہے، لفظ عربی زبان میں ہو یا نہ ہو، اس کو اسے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے میری صدارت کی، اس نے خطبہ لمبا کر دیا، تو میں نے چٹ لکھ کر آگے رکھ دی کہ درود تاج تو اس لیے بدعت ہے کہ حدیث میں نہیں آیا، آپ کا خطبہ کس حدیث میں ہے؟ کہ درود تاج تو اس لیے بدعت ہے کہ کسی حدیث میں نہیں آیا، آپ یہ جو خطبہ پڑھ رہے ہیں کس حدیث میں ہے؟ کہتے وہ غصے ہو کے چلا گیا، بعد میں یہاں نہیں آیا کبھی۔ تو کہتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، ہماری ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ تو میں نے پھر آخری بات یہی عرض کی تھی کہ اگر واقعتاً آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو جتنے مسئلے میں آپ کا ان کے ساتھ اختلاف ہے اس سے آپ مناظرہ کریں اس مسئلے پر، اور پھر جو جیت جائے گا دونوں میں سے فائنل میچ ہمارے ساتھ رکھ لینا، جو بھی جیت گیا۔ لیکن پہلے آپس میں تو ہمیں پتہ چلے نا واقعی آپ کا اختلاف ہے یا صرف کہنے سننے کی باتیں ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو آپ مولوی یوسف صاحب سے میں نے کہا کہ آپ مناظرہ کریں، جن جن مسائل میں آپ کا اختلاف سعید کے ساتھ ہے، جتنا اختلاف ہے اس میں آپ اس سے مناظرہ کریں، پھر جو جیت جائے گا فائنل میچ ہمارے ساتھ رکھ لینا، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کون ہیں اور آپ کون ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ سماع موتا کے مسئلہ میں انبیاء علیہ السلام کے سماع میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، اور اس اختلاف نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح احادیث میں آتا ہے نا کہ جب سوال جواب ہوتا ہے تو نیک کو بھی کہا جاتا ہے ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے، اور نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے نا، لیکن انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اتنا بھی ثابت نہیں کہ آدھا روح کے بعد ان پر نیند طاری کر دی جائے۔ کافروں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے من باسنا من مرقدنا، وہ بھی قبر کو اپنی نیند اور خوابگاہ کہتے ہیں نا۔ تو اب سوئے ہوئے کو کوئی بات سنتی ہے کوئی نہیں سنتی، اس لیے ان کے بارے میں تو اختلاف ہوا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے حیثیت ایسے کہ جیسے بیدار آدمی پردہ گرا دے تو اس کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے سماع کے بارے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کے سماع کا سے اختلاف کرتا ہے وہ قطعاً اہل سنت والجماعت نہیں ہے، اہل بدعت میں سے ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، سید محدث صاحب کا فتویٰ دیوبند سے آیا ہوا ہے۔ قاضی سنت اللہ صاحب یہی فرماتے ہیں، ہمیں تو یہی کہتے ہیں پتہ نہیں کہ میں حضور پاک کے سماع کا قائل ہوں، لیکن باقی مردوں کے سماع کا قائل نہیں ہوں، عذاب و ثواب قبر کا بھی قائل ہوں۔ تو جب عذاب و ثواب قبر کا قائل ہو پھر عام مردوں کے سماع کا قائل نہیں ہو تو ہم اس پر تشدد نہیں کرتے، ہم اس کو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں۔ اگرچہ اب اس کو سمجھانا پڑتا ہے ان کو کہ بھئی آپ تو یہاں تک رہ گئے ہیں، لیکن آپ سے سن کر دوسری عذاب و ثواب قبر کا انکار نہیں کر دینا چاہیے، اور حیات النبی کا کھل کر انکار نہ کر دیں۔ عقیدہ حیات النبی ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ یقیناً اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اور عذاب و ثواب قبر میں تو بعض حضرات نے کفر تک کا فتویٰ دے دیا ہے، کیونکہ احادیث متواترہ اس بارے میں قدر مشترک تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ میں کنور کوٹ میں تقریر کر رہا تھا تو کھڑے ہوئے جیسے ان کی عادت ہے کہ جی حدیثیں پڑھتے ہوئی انہو لیسمع قرآن لعالہم، قرآن کی بھی کوئی آیت پڑھو نا۔ میں نے پھر آیت شہداء پڑھی بل احیاء، کہ جب حیات آئے گی تو مدرکات حیات بھی ساتھ آئیں گے، اور مدرکات حیات میں سمع بھی ہے، بصر بھی ہے۔
वैसे लिखने को लिखते हैं कि वो आजकल भी एक यहाँ फिर रहा है पर्चा से अब्दुल रहीम निजामी का लिखा हुआ कि हम आपकी हयात दुनिया वाली नहीं मानते बल्कि उससे आला औला अरफा अजमल मानते हैं। आला औला अरफा अजमल मानते हैं। हम भी यही कहते हैं कि हम आला औला अरफा अजमल मानते हैं, लेकिन उसकी तफसीर क्या करते हैं? वही जो अल्लाह के नबी ने फरमाई कि अब उनकी क़ुव्वत सिमा दुनिया की क़ुव्वत सिमा से ज्यादा है। इन्नहुम लअस्मा मिनकुम, तो हमें जो हम अकमल मानते हैं, हमने तो मतलब बयान कर दिया ना कि दुनिया में सुनते थे अब ज्यादा सुनते हैं, तो अकमल हो गया ना। ये कहते हैं हयात आला है, कैसे कि दुनिया में सुनते थे अब बिल्कुल नहीं सुनते, बहरे हो गए, तो ये आला हुई, बिल्कुल ही हयात का इनकार हो गया। इसलिए मैंने बताया था कि शेखुल हदीस साहब मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मौलाना थानवी भी लिखते हैं कि मस्जिद नबवी में जहां से भी सलातो सलाम अर्ज किया जाएगा था कितना आहिस्ता वो हज़रत पाक खुद सुन लेते हैं, क्योंकि हम इस सिमा को दुनिया वाले सिमा से कभी मानते हैं और इस हयात को दुनिया वाली हयात से आला और औला मानते हैं। आम मर्दों के बारे में कहते हैं कि एक तरफ वो मर्दों की फरिश्तों की आवाज सुन रहा है और एक तरफ जूतियों की आवाज भी सुन रहा है, तो ये क़ुव्वत सिमा दुनिया से कमी हुई या कमजोर हुई? तो हम अगर आला औला मानते हैं तो उसका मतलब भी तो समझाते हैं ना कि उनका सिमा दुनिया के सिमा से ज्यादा कवि है। तो इसलिए ये कहते हैं लफ्ज आला इस्तेमाल हमसे सुनकर कर लेते हैं, जब हम कहते कितनी आला है कि आप बिल्कुल नहीं सुनते। अजीब आला है भाई, ये आला हो गई, तो याद का वैसे ही इनकार हो गया। तो यूनुस मुझे कहने लगा कि जिंदा में से बहरा तो नहीं सुनता ना, तो मैंने कहा ये आप नस पेश करेंगे माज़अल्लाह कि हजरत पाक बहरे हो गए कब्र में जाकर, ये तो आपके जिम्मे है ना। फिर उसके साथी ने कहा कि ऐसी बातें न कहो, ये तो बिल्कुल ही कुफर हो गई है। नहीं, जिद में आकर ऐसी बातें काफरों के बारे में तो है, सुमन बकुन ओमिन हमला यरजून, मैंने कहा माज़अल्लाह आप तुम नबी पर भी यही आते फिट पर करोगे। तो जिद का वैसे दुनिया में कोई इलाज नहीं है। एक जिद में आ गए हैं, बस लोगों को बताते हैं कि ये शिरक है जी, शिरक है जी, शिरक है। शिरक का हम तारीफ पूछते हैं, शिरक की क्या है बोली? अगर कोई मुनकरी अज़ाब सवाब कब्र व तौफीक अल्लाह तौबा कर ले, कहते हैं कि ये इशाअत तौहीद व सुन्नत वाले कतन अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, अहले बिदअत है। इनके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। आप भी बताएं तो सही ना कि इब्ने हमाम या ये लोग जो हैं जो तलकीन के कायल हैं, आप उनको क्या कहते हैं? हमें भी तो पता चले ना। हम तो साफ कहते हैं कि ये जरूरियात अहले सुन्नत वल जमात के मुनकर हैं, इसलिए ये लोग अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। और सन 1984 तक इशाअत वाले हमें अहले सुन्नत वल जमात मानते रहे हैं। मौलवी अनायतुल्लाह की तहरीर भी हमारे पास मौजूद है। खुद दस्तूर में लिखा है कि जो अवाम के सिमा का भी कायल है वो अहले सुन्नत वल जमात है। और हम अब भी उसी बात पर हैं कि अवाम के सिमा और अदम सिमा का मसला अगर इसमें कोई इख्तलाफ करता है तो हम उसको अहले सुन्नत ही कहते हैं, बशर्ते कि अज़ाब व सवाब कब्र का इनकार न करे या हयात का इनकार न करे, इतनी हद तक रहे। हाँ, जो अंबिया अलैहिस्सलाम के सिमा का इनकार करता है वो कतन अहले सुन्नत वल जमात में अहले बिदअत है। सईद महदी साहब का फतवा छपकर आ गया हुआ है। क्या किसी मुरीद को अपने पीर की कब्र से फैज़ हासिल हो सकता है? साहिब निस्बत को हो सकता है, मुझे आपको नहीं हो सकता। साहिब निस्बत वो लोग होते हैं जिनको एक कभी ताल्लुक कायम हो जाता है। तो बाज़ औक़ात तो अब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की वो बात बरेलवी उठाया करते हैं, गैर मुक़ल्लिदात वाले भी उठाया करते हैं कि मैं इतने साल जो है इमदाद का चेहरा मेरे सामने रहा और उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया।
اتنے سال حضور پاک کا چہرہ سامنے رہا، اور پھر بتا دوں تو میں پھر مرتبہ احسان ثابت ہو گیا، انتعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب یہ باتیں تصوف کی ہیں، اس کی تفصیل جو ہمارے ہاں ہے وہ ہم سے نہیں پوچھتے، فتوے لگانے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے جس طرح خواب میں آپ کو کوئی اطلاع ملنی اللہ تعالیٰ دے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا خواب آپ کو کوئی آدمی اطلاع دے جس کو آپ بالکل نہیں جانتے، ایسے آدمی مل جاتے ہیں نا، اور وہ اطلاع دے اور واقعی سچی نکل آئے وہ اطلاع، ایسا خواب آ جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسا شکل ملتی ہے جس سے آپ مانوس ہیں، مثلا آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے دوست ہیں، تو اس سے آپ کو خواب زیادہ یاد رہتا ہے، انس زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح حالت کشفی میں اللہ تعالیٰ کے صفت ہادی کے جلی شیخ کے تمثل میں سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ کی صفات تو ہر جگہ ہے یا نا، وہ بھی ہر جگہ ہے، تو اللہ کے صفت ہادی کی تجلی سامنے ہوتی ہے تمثل کی شکل میں، اس شیخ کو بے شک پتہ بھی نہ ہو۔ جیسے حضرت نے حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز سنی ہے نا، اور حضرت بلال کو پتہ بھی نہیں تھا۔ کوئی آدمی اس وقت کراچی میں اور آپ کو آج دوپہر خواب میں ملا، اس نے کوئی بات بتائی اور بات بھی پوری ہو گئی، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا خواب میں ملا ہو یا نہیں ملا۔ تو اس لیے اس قسم کی جو باتیں ہیں، یہ تمثل اور تجلی وغیرہ سے جو متعلق باتیں ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو بریلوی جس کے قائل ہیں، لیکن ان کی تشریح اور تفصیل جو ہے وہ تو ہم سے پوچھتے نہیں، اور فتوے یہ لوگ ہم پر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بات وہ کالی پرسوں پھر رہے تھے کہ جی وہ فتاوی میں کوئی فتویٰ چھپا ہے کہ روح جو ہے وہ آسمان و زمینوں کی سیر کرتی ہے۔ اس میں کون سی بات ہے؟ خواب میں بھی روح آسمان و زمینوں کی سیر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کیا خیال ہے؟ تو اس سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح عالم خواب ایک وسیع ہے، اس دنیا سے بہت وسیع ہے، عالم برزخ تو خواب سے، عالم خواب سے بھی زیادہ وسیع ہے نا، کیونکہ ہر عالم آنے والا جو ہے وہ بعد والے عالم سے زیادہ وسیع ہے۔ ہمارا ایک پیٹ تھا والدہ کا، وہ جہان تھا، اس سے یہ دنیا کتنی وسیع ہے۔ اب وہاں کوئی ہمیں کہتا کہ جتنی پیٹ میں جگہ ہے اس سے 100 گنا تمہیں جگہ دنیا میں ملے گی، تو ہم کہتے کہ اس سے بڑی دنیا ہے کہاں، ہم نے کہاں رکھی ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں تو اتنی دنیا تھی ساری، اور اب دیکھو اس سے 1000 گنا جگہ ملتی ہے ہمیں، پھر بھی پوری نہیں آتی، کہتے اور مل جائے۔ اسی طرح اس جہان عالم دنیا سے عالم خواب وسیع، عالم مثال سے عالم برزخ وسیع ہے۔ تو جس طرح عالم خواب میں روح سیر کرتی، اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا، نہ اس کا حاضر ناظر ہونا لازم آتا ہے، نہ اس کا عالم الغیب و شہادہ ہونا لازم آتا ہے۔ اسی طرح عالم برزخ میں اگر روح سیر کرتی ہے تو اس سے نہ ان کا حاضر ناظر ہونا لازم آتا ہے، نہ اس سے ان کا مختار کن ہونا لازم آتا ہے، اور نہ ہی اس سے ان کا مشرک ہونا لازم، کسی کا مشرک ہونا لازم آتا ہے۔ بس انہوں نے تو ایک اینک لگا لی ہے، اب جو سبز اینک لگا لی تو ہر چیز سبز نظر آئے گی نا، انہوں نے شرک کی اینک کا لگا، شیشہ اپنی اینک میں لگا لیا ہوا ہے، ان کو جو چیز نظر آتی ہے وہ شرک ہی نظر آتی ہے، شرک ہی نظر آتی ہے۔ جب تک وہ شیشہ اینک کا شرک والا نہ اتاریں گے اس وقت تک کبھی بھی یہ ان کو ایمان نظر آ سکتا ہی نہیں۔ جو نا کالا شیشہ ہو تو ساری چیزیں کالی نظر آئے گی نا، سرخ ہو تو ساری سرخ نظر آئے گی نا۔ انہوں نے اپنے دماغ کا شیشہ ہی شرک والا لگا لیا ہے، اس لیے ان کو ہر چیز شرک نظر آتی ہے۔ نبی کچھ فرما دیں وہ بھی شرک ہے، ولی کچھ فرما دیں وہ بھی شرک ہے۔ اب یونس صاحب نے صاف لکھا ہے، اپنا پورٹریٹ تقسیم کرتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ مردہ سنتا ہے وہ مشرک ہے۔ میں کہتا ہوں حضور نے فرمایا کہ مردہ زیادہ سنتا ہے، پھر وہ بڑے مشرک ہوئے معاذ اللہ، انہم لآسما فرمایا ہے نا۔ اب جو یہ کہے مردہ سنتا ہے وہ مشرک ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ زیادہ سنتا ہے، تو پھر وہ بڑے مشرک ہو گئے نا معاذ اللہ۔ ان کو فتویٰ لگاتے وقت یہ نظر نہیں آتا کہ اندھے کی لاٹھی کس پر لگ جانی اور کس پر نہیں لگ جانی۔
ہم ان تشددات کے باوجود بھی اپنا جو ایک دانا والا مسلک ہے وہ نہیں چھوڑتے. ہم کہتے ہیں عذاب و ثواب قبر میں جس کو شریک مانے، پھر یہ غیر انبیاء علیہ السلام کے سما کا انکار کریں تو بھی ہم ان کو اہل سنت ہی سمجھتے ہیں. ہم ان کو اہل بیت نہیں کہتے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے سما کا انکار دیتے ہیں. یہ باتیں تو اس موضوع سے تعلق نہیں رکھتی کہ بریلوی کہتے ہیں کہ مولانا غلام اللہ خان کی مرتبہ شکل تبدیل ہو گئی تھی کیونکہ وہ حضرتوں کی گستاخی کیا کرتا تھا. تو یہ تو بریلوی ہر عالم کے بارے میں ایسا کہہ دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ بات ہے جو مولانا چکرانوی نے کہی اللہ یار نے. مولانا اللہ یار چکرانوی تو یہ کہا تھا نا کہ میں نے مولانا غلام اللہ خان کو اور مولانا محمد اچھروی کو ایک ہی جگہ جلتے دیکھا ہے. بریلوی مولانا محمد عمر اچھروی اور غلام اللہ خان، کیونکہ وہ مشرک تھا، یہ گستاخ تھا. تو بہرحال اس قسم کے کشف جو ہے وہ شرم حجت نہیں ہے. مولانا غلام اللہ خان نے یہ ٹھیک ہے کہ حیات النبی میں وہ پلٹے کھاتے رہتے تھے، کبھی کچھ کہہ دیتے تھے کبھی کچھ کہہ دیتے تھے، لیکن ان کی تکفیر تک کوئی بات مشکل ہے. کیونکہ سن 62 میں انہوں نے دستخط کیے کہ حضرت قبر میں زندہ روح کا تعلق ہے. اگلے سال جواہر القرآن آ گئی، اس میں لکھ دیا حیات شہداء کے بارے میں کہ روح کا تعلق نہ جسم سے قرآن حدیث ثابت کرتا ہے نہ جسم سے نفی کرتا ہے. آج کل تو احمد سعیدی سے بھی آگے وہ کہتے جو روح کا تعلق مانتا ہے ویسے ہی کافر ہے، لیکن مولانا غلام اللہ خان جو لکھا تھا وہ یہی تھا کہ تعلق کا نہ اس بات ہوتا ہے قرآن حدیث سے نہ نفی ہوتی ہے. تو بہرحال اتنی بات جو تھی وہ سخت نہیں تھی جتنی اب احمد سعید اور یہ حضرات کہتے ہیں باقی کہ جو تعلق مانتا ہے وہ کافر ہے، قرآن کی آیتوں کا منکر ہے. تو اس لیے ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہتے. مولانا غلام اللہ خان صاحب کے بارے میں البتہ عنایت اللہ شاہ احمد سعید کے ایمان میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ ایمان ان کا نہیں ہے. حضرت مولانا شیخ التفسیر مولانا حمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے خود مولوی صاحب نے سنایا، نام ذہن میں نہیں یاد آئے گا بتا دیں گا، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ میں مولوی عنایت اللہ شاہ صاحب کے ساتھ حضرت کو ملنے گیا. یہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب بھاولپور بتا رہے تھے کہ اس زمانے میں تو اکٹھے تھے نا، یہ مسئلہ چلا ہی نہیں تھا. تو ہم جب وہاں بیٹھے تو بعد میں مجھے حضرت نے فرمایا کہ اس کے ساتھ تو کیوں پھرتا ہے، حالانکہ اس وقت تک کبھی اس نے ان باتوں کا انکار نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا کہ حضرت وہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے. فرمایا کہ نہیں، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اس کے تقریباً 12 سال بعد پھر اس نے یہ بات کہی. تو حضرت کا کشف تو عجیب تھا نا. تو اس نے پھر حضرت کو خط لکھا بعد میں عنایت اللہ شاہ نے کہ مجھے خطرہ ہے کہ تیرا ایمان باقی نہیں رہے گا. مولانا عمری صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا لال شاہ نقوی نے اسے لکھا کہ تجھے تو خطرہ ہے نا، ہمیں یقین ہے کہ تیرا ایمان نہیں ہے. مولانا لال شاہ نقوی نے اس کو خط لکھا کہ تجھے تو ابھی خطرہ ہے نا کہ شاید حضرت کا ایمان ضائع ہو جائے، لیکن ہمیں پکا یقین ہے کہ تیرا ایمان نہیں ہے. جس قسم کی گستاخی کرتا ہے. یہ کہ مولانا غلام اللہ کو اکابر علماء دیوبند میں شمار کرنا، بس اس سے سکوت ہی بہتر ہے. کیونکہ آخر انہوں نے انکار تو کسی درجے میں کیا ہے نا، اگرچہ اس درجے کا انکار کر نہیں ہے. اگر تو وہ اسی بات پر قائم رہتے جس پر ان کے پہلے دستخط ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو اکابر علماء دیوبند میں بالکل شمار کرتے. لیکن چونکہ اس کے بعد انہوں نے پلٹا کھایا تحریری طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی. ملوالی میں جو ان سے لڑائی ہوئی، ان کی پگڑی بھی وہیں رکھی ہے، کنڈی بھی چھین لی تھی انہوں نے. لڑائی ہو گئی تھی اسی بات پر نا. وہ ملوالی والوں کو پتہ ہے صاحب کے ساتھ کہ وہاں تقریر ہوئی تو کسی نے بلایا ان کو، تو وہ جو ڈیرے والا تھا جس پر وہ بریلوی تھا،
تو بریلوی نے اسے اکسایا آگے کہ یہ تو دیوبندی ہے، تقریر نہیں ہونے دینی. تو پھر ملوالی مدرسے کے طلباء گئے ساتھ کہ چلو دیوبندی ان کی حمایت کرتے ہیں، ہم تقریر کراتے ہیں. دیوبندیوں نے جا کر تقریر کروائی وہاں. اب واپس جب آ رہے تھے راستے میں تو پیدل تو پوچھا، کسی نے پوچھا کہ حضرت قبر پہ حضور پاک حیات ہے؟ اور چنے ہوتے کچھ بھی نہیں ہے گا. اس پر پھر وہاں لڑائی ہو گئی، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی. مولانا کی پگڑی بھی وہیں رہ گئی، وہ آج تک انہوں نے نشانی کے طور پر رکھی ہوئی ہے، کنڈی بھی رکھی ہوئی ہے. تو چلو یہ واقعہ اگر غلط بھی ہو، کیونکہ سنا سنایا واقعہ ہے. ویسے میں نے خود وہاں ملوالی میں سنا تھا، مدرسے میں جا کے تقریر کرنے گیا تھا تو وہ جہاں شیخ الحدیث ہے وہ خود سنا رہے تھے. لیکن ان کی جو تحریریں ہیں وہ بہرحال اہل سنت والجماعت کے مسلک سے کچھ ادھر ادھر ہیں. تو اس لیے جواہر القرآن کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں نا کہ غیر عالم تو اس کا بالکل مطالعہ نہ کرے، اور جو عالم ہے وہ اس کا مطالعہ کرے تو جو سوچ سمجھ کے کرے. اس میں سے جو مسائل ہیں اہل سنت والجماعت کے خلاف یہ اعتزال کی طرف جا رہے ہیں ان سے بچنا چاہیے اور عوام کو بچانا چاہیے. عوام کو تو منع کرنا چاہیے اس کی جواہر القرآن کی طرح پڑھنے سے، کیونکہ وہ اصل میں عوام سمجھتے ہیں نا کہ جو کچھ لکھا سارا قرآن ہی لکھا ہے. میں نے شاید آگے بھی ایک دن بتایا تھا نا کہ دیکھیے ہماری تفسیروں میں یہ ذہن نہیں بنتا. معارف القرآن میں جو ترجمہ ہوگا اس کو بالکل الگ لکھیں گے قرآن کا ترجمہ. آگے جو تفسیر ہوگی اگر حدیث سے ہے تو اس کو حدیث کے نام سے لکھیں گے، کسی تفسیر سے ہے تو اس تفسیر کا نام لکھیں گے، یہ قرطبی میں ہے یہ ہے. تو پڑھنے والے کو الگ الگ سارا پتہ ہوگا کہ اتنی بات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں حوالہ تو ہوتا نہیں، حوالہ تو کسی سے دے ہی نہیں سکتے. اس لیے پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قرآن کی بات ہے. اور یہ لوگ سخت بھی اس لیے ہوتے ہیں نا کیونکہ وہ اس کو قرآن کی بات سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں نا. اب کسی کے ذہن سے لوگوں کی رائے تو نکالی جا سکتی، قرآن نکالنا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. تو سخت بھی یہ لوگ اسی لیے ہوتے ہیں. مودودی بھی اسی لیے سخت ہوتے ہیں. تو نے تفہیم القرآن میں جو مودودی کی بات پڑھی ہے وہ مودودی کے نام سے نہیں پڑھی، قرآن کے نام سے پڑھی ہے. اب جس بات کو آپ قرآن کے نام سے ذہن میں ڈال لیں گے، خواہ وہ جواہر القرآن سے آپ ڈال لیں یا تفہیم القرآن سے، تو اب قرآن تو چھوڑنے کا آپ کو جی نہیں کرے گا نا. اس لیے آپ دوسرے کی بات سنیں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ آپ سمجھیں گے یہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے. ہمارے ہاں یہی چیز ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں اس بات کو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ انداز رکھا جائے. اسی لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ بعد میں بڑی عجیب بات فرمایا کہ درس قرآن میں درس قرآن دینے والے کو ہر بات واضح طور پر بتا دینی چاہیے کہ بھئی یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، یہ اس کی تفسیر حدیث میں آئی ہے، یہ تفسیر فلاں مفسر نے کی ہے، تاکہ سامعین جو ہیں وہ بات کو الگ الگ سمجھ لیں. اگر وہ قرآن کی آیت پڑھ کے پھر اپنا واضح بیان شروع کرے گا تو سننے والے سامنے قرآن ہی بیان ہو رہا ہے، اب وہ پتہ نہیں منہ اٹھا کے کیا کچھ کہہ رہا ہے. اب اس کا یہی نقصان ہوگا، ایک تو اس کا اپنا نقصان ہوگا کہ وہ اس مسئلے کو قرآن کا مسئلہ سمجھ کر ذہن میں ڈال لے. دوسرا یہ کہ جو اس مسئلے کا انکار کرے گا وہ اس کو قرآن کا منکر کہے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتا، کہ قرآن والے مسئلے کا انکار کر رہا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا فرق مراتب، جو کہتے ہیں کہ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، کہ اگر فرق مراتب نہ کرو گے زندیق ہو جاؤ گے. ہمارے ہاں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جس درجے کی جو بات ہے، یہ ہم ضروریات دین کو ضروریات دین کہتے ہیں، ضروریات اہل سنت کو ضروریات اہل سنت کہتے ہیں، ضروریات حنفیت کو ضروریات حنفیت کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ گڑبڑ نہیں ہے کہ کوئی ضروریات حنفیت کا انکار کرے پھر بھی کافر کہہ دیں، کوئی ضروریات اہل سنت کا انکار کرے پھر بھی کافر ہی کہہ دیں. یعنی ایک ہی ہے احمد رضا کی طرح اور اشاعت و توحید بس سننے والوں کی طرح کہ بس کافر ہی کہنا، اس سے پہلے چھوڑنے کسی کو نہیں. ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے.
ہم جس درجے کا ہے اس کا حکم اسی کا حکم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے ہم تشدد وغیرہ افراط اور تفریط کے قتل قائم ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح ہمارے علماء نے سلام والی حدیثوں سے بھی سماع موتا ثابت کیا ہے۔ اب یہ تعویلیں کرتے ہیں کہ سلام دعا کے لیے ہے، سلام دعا کے لیے ہے، اس لیے اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ تو بھائی دعا تو یہاں سے بھی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی جی؟ اس لیے جو مماتی ملے اس کو کہنے السلام علیکم یا اہل القبور کہنا چاہیے جی۔ یہاں بیٹھے آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ان کے لیے دعا یہاں سے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ان کو بخش دے؟ کر سکتے ہیں نا۔ تو جب یہ وہاں جا کے کہنے کا حکم ہے، عام جگہوں پر ہم یہ نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب ہے کہ مقصود دعا نہیں، مقصود کتاب ہے، ورنہ یہاں بھی السلام علیکم یا اہل القبور کہا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان اس بات کا قائل نہیں ہے، اور یہ تواتر عملی سے آ رہا ہے سلام کہنا، تو اس لیے اس سے مراد اصل خطاب ہی ہے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ مردہ جواب نہیں دیتا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ جواب دیتا ہے۔ اب یہ کھینچ تان کے ان کو ضعیف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اول تو وہ ضعیف نہیں ہے، عبدالحق شبیلی نے صحیح لکھا ہے اس کو۔ اب ایک بات عجیب دیکھی ان کی ایک کتاب میں نے، کہ یہ عبدالحق کا جہاں نام آتا ہے تو شیخ عبدالحق سمجھتے ہیں، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو تو یہ برا سمجھتے ہیں نا، دلوں میں کرتے ہیں، زبان سے نہ کہیں جو انہوں نے بڑا شرک پھیلایا ہے۔ لیکن اس حدیث کو جس نے صحیح کہا ہے وہ شیخ عبدالحق نہیں ہے، بلکہ شیخ عبدالحق محدث اشبیلی ہیں، جو ابن عبد البر سے 4 صدی کے آدمی ہیں، 5ویں صدی سے پہلے گزرے ہیں، اور یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ شاید جی شیخ عبدالحق نے اور ایسی باتیں لکھی ہیں، حالانکہ ایسی باتیں بالکل نہیں لکھی انہوں نے جی۔ تو اگر وہ عدم سماع کے مفتی صاحب قائل ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے سماع کے تو قائل ہیں نا، ان کے حیات کے تو قائل ہیں، تو عدم سماع کے قائل نہیں تو ہم ان کو اہل سنت سے خاص نہیں کرتے، لیکن جمہور کا مسلک یہ نہیں ہے، خواہ وہ مفتی رشید صاحب نے لکھا ہو یا شیخ ابن حمام نے لکھا ہو۔ جی، اور کتنی جگہ ہے جہاں لکھا کہ ثابت ہے، یہ بھی گنے ہیں۔ اچھا، تو کسی ہاں ٹھیک ہے، کسی ایک جگہ کا حوالہ دے کہ نبی کا سننا ثابت نہیں۔ ہاں نا، بات یہی ہے نا کہ وہ تو میں اس لیے تفسیر کر رہا ہوں نا کہ اگر کسی جگہ یہ لکھا ہے کہ نبی کا سننا ثابت نہیں، وہ تو ایک حوالے دے دیں ہمیں، اور اگر یہ ہے کہ غیر انبیاء علیہ السلام کے سماع کے بارے میں، تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دونوں طرح کے فتوے موجود ہیں، ہر کتاب ہر جگہ موجود ہے۔ جب اکابر میں اختلاف ہے تو علماء دیوبند میں بھی اختلاف ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہم نے اس کو دیکھا ہے کتابوں کو، وہی بات ہے کہ صوفیہ کرام 100% سماع کے قائل ہیں، اور فقہائے کرام 98% سماع کے قائل ہیں، 98%۔ 2% ایسے ہیں جو سماع کے قائل نہیں۔ تو جمہور اہل سنت والجماعت سماع کے قائل ہیں، بعض قائل نہیں، ہم ان کو بھی اہل سنت ہی کہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جی۔ کون جی؟ صوفیوں کے بھی امام ہے، فقہا کے بھی امام ہے، ٹھیک ہے، بالکل جھوٹ ہے، کہیں انہوں نے انکار نہیں کیا۔ پھر وہی کوکب الدری میں گنگوہی نے کہہ دیا ہے، خود جہاں کا حوالہ دیتے ہیں نا، وہاں لکھا کہ امام صاحب سے اس بارے میں قطعاً کوئی چیز ثابت نہیں۔ وہ جو واقعہ غرائب والا پیش کرتا ہے یا مسعود کہ الغرائب فی تحقیق المذاہب میں یہ ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ غرائب
उसकी पहली जिल्द जो है 500 सफ़हात की फोटो स्टेट बिनौरी टाउन में मौजूद है। उसमें किताबुल जनाइज भी है, उसमें तो कतई यही बात हमें नहीं मिली, लेकिन उसमें लिखा है कि इसकी दूसरी जिल्द बाद में आगे भी है। तो चूंकि इसलिए हम वो कह भी नहीं सकते, क्योंकि बाज़ औक़ात फ़ुक़हा किसी मुतफ़र्रिक़ात हज़रत वाले बाह के मसाइल में भी ऐसी बातें ले आते हैं ना, लेकिन चूंकि किताबुल गराइब जो है वो मुतदावल किताब ही नहीं, अगर हो भी तो रस्मुल मुफ्ती यही है कि उसकी कोई सनद होनी चाहिए, क्योंकि सबूत मज़हब के दो ही तरीके हैं, या तो ऐसी किताबों से साबित हो जो मुतदावल और मुतवातर हों, जैसे इमाम मोहम्मद की 6 किताबें, फिर उनसे जो मतून निकाली गई कंज़ है, हिदाया वगैरह है, तो ये तो मुतवातर के दर्जे में आ जाती हैं, मशहूर के दर्जे में आ जाती हैं। और अगर इन किताबों में ना हो तो फिर उसकी सनद कम से कम इमाम साहब तक पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए उसकी कोई सनद कतई इमाम साहब तक नहीं पहुंची। जो वाक़या बयान करते हैं कि उन्हें किसी को देखा कि दुआ कर रहा है तो उन्हें फरमाया कि वमान तब मुस्लिम मन फिल कबूर, इस वाक़े की कोई सनद नहीं है। सबसे पहले ये वाक़या किसने लिखा है गराइब के हवाले से? बशीर अहमद सैसवानी गैर मुक़ल्द ने अपनी किताब सियानतुल इंसान में लिखा है। सियानतुल इंसान अन फितनत इब्ने दहलान उसकी किताब है, उसमें लिखा है। और ये वही है जो हज करने गया था तो बरमला ऐलान करके आया था कि रोज़ा पाक पर जाना बिदअत है, और नहीं गया था। फिर इसने यहाँ आकर किताब लिखी, उसका रद्द लिखा। फिर इब्ने दहलान वहाँ के मुफ्ती ने उसका रद्द लिखा, उसके जवाब में उसने लिखा। तो सबसे पहले उसी ने लिखा है। अब इशाती लेते हैं तो उसी की किताब से चोरी कर रहे हैं। उस्मानी ने चोरी किया है तो उसी की किताब से चोरी किया है। अल गराइब जो है वो अव्वल तो उसका कहीं वजूद ही नहीं, एक जिल्द है वहाँ, उसमें किताबुल जनाइज है, उसमें कतई यही बात नहीं है, हमने पूरी पढ़ी है, फोटो स्टेट है उसका यहाँ बिनौरी टाउन में। जी अहनाफ का मसला मैंने बताया कि इब्ने हमाम से पहले एक भी हनफी सिमा का मुनकर नहीं, 9वीं सदी से पहले। इब्ने हमाम क्योंकि एक बड़ा आदमी था, तो जैसे हर मजहब में ऐसे लोग हैं ना, हम्बलियों में इब्ने तैमिया है, उसके कुछ तफर्रुदात हैं जो आम हम्बलियों से जायद हैं। हमारे हनफियों में ये इब्ने हमाम है, इनके कुछ तफर्रुदात हैं, वो मजहब में हुज्जत नहीं। तो अब जैसे बाद वाली हम्बली इब्ने तैमिया के तफर्रुदात भी नकल तो कर देते हैं फतावा में, लेकिन अमल अपने मसलब पर करते हैं। इसी तरीके से जैसे सारे हनफी इब्ने हमाम का ये कौल बाद वाले शामी भी, बहर वाला भी, मनतुल खालिक वाला भी सारे नकल करते आ रहे हैं कि 8 तरावी सुन्नत है, बाकी 12 मुस्तहब है, लेकिन फतवा और अमल सब का 20 के सुन्नत होने पर ही है। इस तरह इब्ने हमाम का ये कौल नकल तो करते हैं। अब ये जो अदमे सिमा वाले हैं, ये बाज़ औक़ात तो धोखा देते हैं कि इब्ने हमाम का नाम लेकर शामी का नाम लिख देते हैं, हालांकि शामी तो खुद सिमा का कायल है, उसने वो कौल भी नकल किया, साथ इब्ने हमाम का कौल भी नकल कर दिया। तो कभी बाहर का लिख देते हैं, जैसे गैर मुक़ल्लद करते हैं, वो कौल सिर्फ इब्ने हमाम का है, लेकिन 12 किताबों में आ जाएगा ना, तो वो शामी का नाम, बाहर का नाम, मना का नाम वगैरह लिख देंगे, तहतावी का नाम लिख देंगे। तो इब्ने हमाम भी तुम्हारे जैसा कायल नहीं है। मैं कहता हूँ वो तलकीन का भी कायल है, कदा सलाम भी मुर्दा खुद सुनता है, वो जूतों की चाप की आवाज सुनने का भी कायल है इब्ने हमाम, और उस हदीस को सही मानता है। तो इसलिए उसने कुछ तावीलें की हैं। तो उसके बाद कुछ लोग जो है 2% जिसमें कह रहा हूं कि वो इब्ने हमाम की तरफ गए हैं अवाम के सिवा के बारे में। 98% हनफी अब भी पहले मसलक पर चले आ रहे हैं, और इनका राबता असल मसलक के साथ है, इमाम साहब के साथ, क्योंकि फिक़ह अकबर में साफ है इयादा रूह। तो ज़ाहिर है कि जब इयादा रूह होगा तो रूह के मुदरकात भी साथ आ जाएंगे, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। जी शरह फिक़ह अकबर में इख्तलाफ लिखा है या लिखा है कि बिल्कुल साबित नहीं? तो दिखाएं, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है मुझे। उन्होंने इयादा रूह को माना है या नहीं माना ना? इयादा रूह को माना है या नहीं माना?
تو اس سے پہلی بات کیا ہے، یہ کہاں لکھا؟ وہی اعادہ روح کے ذیل میں. تو ٹھیک ہے، وہ فقہ اکبر لے کر پورا صفحہ انشاءاللہ اگلی دفعہ سنائیں گے یہاں کیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے. اتنا تو مجھے یاد ہے فقہ اکبر کی عبارت کہ فقہ اکبر میں ہے کہ اعادہ الروح پھر جسٹ الی القبر حق وعذاب والثواب حق. اس پر مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ اعادہ روح کا پورے جسم میں ہے یا بعض حصے میں ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اعادہ کامل جسم میں ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ صرف اتنا اعادہ ہوتا ہے جس سے شعور اور احساس ہو جائے تاکہ تعلیم. اس میں اختلاف لکھا ہے، لیکن اعادہ میں انہوں نے نہیں لکھا. تو چونکہ مولا علی قاری نے اعادہ میں دونوں باتیں لکھی ہیں، تو اس لیے جیسے میں نے بتایا نا کہ عوام کے بارے میں چونکہ نیند کا لفظ حدیث میں بھی آتا ہے تو ان کے سماع میں اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن نبی کے سماع میں اختلاف کی گنجائش نہیں. تو اگر مولا علی قاری اس کا قائل ہو بھی تو میں کہہ رہا ہوں نا 2% میں آئے گا نا، وہ 98% میں تو نہیں آئے گا نا. ہاں لکھا ہے، لیکن اس کی تردید کر دی ہے پھر گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قطعاً عدم سماع کی کوئی روایت ثابت نہیں. تو صرف اتنا لکھنے سے اب مفتی عزیز الرحمان صاحب تو آخر 14ویں صدی کے ہیں نا، ان سے امام صاحب تک کوئی سند چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان کا نہ تحریرت حدیث بھی مولانا حسینی صاحب کی ہے، اور آپ مان گئے ہیں، آپ کی جماعت تو انکار کر رہی ہے اس کا. کیا لیکن اس میں جو عبارتیں اس کی تسکین الصدور میں آئی ہے، نیلوی نے انکار کر دیا ہے. نہ نیلوی صاحب کی شاید تو بس سننا کہ ہے نا، یہی تو بات ہے نا کہ ہمارا مسلک ایک ہوتا ہے، آپ کا سب کا الگ الگ ہوتا ہے. کس کے؟ کنہوں نے؟ میں نے یہ کہا ہے نا کہ چونکہ عدم سماع عوام کا مسئلہ اختلافی ہے عوام کے بارے میں، تو عوام کے بارے میں اگر انہوں نے کسی روایت کی تحقیق کے بغیر بھی لکھ دیا ہو تو نفس مسئلہ تو ہے نا کہ اس میں اختلاف ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن مولانا گنگوہی نے لکھ دیا ہے نا بعد میں کہ اس کا کوئی سند ہے نہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. اب جو مدعی بنے گا، آپ اگر صرف ناقل ہیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ مفتی عزیز الرحمان کو عدم سماع والوں میں شامل کر سکیں گے 2% میں، 98% خارج کر کے، اور تو کچھ نہیں ہوگا نا. اور اگر آپ خود مدعی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں تھے تو اس کی سند چاہیے ہمیں. جی جی پھر 3-4 ہو گئے، اور کتنے ہو گئے؟ میں 2% تو مان رہا ہوں نہ، 3-4 ہو گئے، 2% میں مان رہا ہوں کہ ابن حبان کے حمام سے 2% کو کہا متاثر ہوئے ہیں، 98% متاثر نہیں ہوئے. ابن حمام کا قول ہے نا، ایک ابن حمام کا، اور تو کسی کا نہیں ہے نا. جی ہاں، محققین میں صرف اور کسی کا نام بھی آتا ہے. غلط ہے، اکثریت غلط ہے، یہ ہم نہیں مانتے. اکثریت کا لفظ یہاں غلط ہے، محققین کا بھی غلط ہے. محققین ادھر ہے چونکہ ابن حمام محقق ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن ابن حمام کے بارے میں ان سب سے پہلے اس کا شاگرد قاسم بن قطوغہ لکھ گیا ہے، شامی میں موجود ہے کہ تفردات شیخنا لیست بحجت فی المذہب، کہ ہمارے شیخ کے تفردات جو ہے وہ مذہب میں حجت نہیں ہے. ان حضرات کو ہم یہی فائدہ دیں گے نا کہ ان کو ہم اہل سنت سے خارج نہیں کرتے. جی انہوں نے لکھا ہے کہ جو سماع کے قائل اہل سنت نہیں. دیکھو بات صاف صاف کرو، میں بات صاف کر رہا ہوں کہ 98% اہل سنت وہ ہے جو سماع کے قائل ہیں. 2% جو ابن حمام سے متاثر ہو گئے ہیں،
ہم ان کو بھی اہل سنت مانتے ہیں، لیکن وہ جو 2% ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ جو سماع کے قائل ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ جی ہاں ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم اشاعت کو اہل سنت سے خارج مانتے ہیں، بالکل پکی بات ہے۔ تو ہمارا اہل سنت ہونا تو آپ کے ہاں بھی مسلم ہے، ہمارے ہاں بھی مسلم ہے، لیکن آپ کا اہل سنت و جماعت ہونا ہمیں قطعاً مسلم نہیں، ہم آپ کو بالکل اہل بدعت مانتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یہ ہے۔ تو اس آیت میں یہ 3 آیتیں جو ہیں ان میں محسن نے ایک قول ذکر کیا ہے نا، اور کسی نے یہ قطعی دلالت نہیں کہا اس بارے میں، کس نے؟ جی مفتی صاحب نے کہا ہے، تو مفتی صاحب کی احکام القرآن عربی والی پڑھی ہے، عربی والی، اس میں پورا رسالہ ہے ان کا جس میں انہوں نے سوا ثابت کیا ہے۔ جی تو ایسے تضاد میں جو میں اصول بتایا کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اگر کسی کا کوئی تفرد والا قول ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ پوری جماعت کس طرف جا رہی ہے۔ اب اگر اس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی بڑا آدمی ہے تو اس کی بات میں تعویل ہو جائے کہ کر لیں گے، ورنہ ہم مسلک جماعت والا رکھیں گے جس طرف جمہور جا رہے ہیں۔ کس نے لکھا ہے؟ کس نے؟ ہمیں پتہ تو چلے نا کس نے لکھا ہے۔ ہاں یہ مجھے دے دینا کیا ہے، میں پڑھ کے پر بھی دیکھ لیتا ہوں کیا ہے۔ ہاں یہ مجھے دے دے نا، میں ان کو دیکھ لوں گا، یہ باتیں چیک کر کے اگلے درس میں انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے نہ، تو پھر آ جائیں گی ساری، تو ساتھیوں کے سامنے ساری اگلے درس میں آئیں گے انشاءاللہ، میں خود سناؤں گا تاکہ ان کو چیک بھی کر لیں گے کہ کس کی بات آپ نے پوری لکھی ہے اور کس کا دوسرا قول چھوڑا ہے، وہ سارا سامنے آ جائے گا نا۔ اصول میں اب بھی بتا رہا ہوں کہ اگر 2% کا جو قول ہے ہم ان کو رعایت یہی دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت میں ہیں، لیکن جمہور کی بات جو ہے وہ اس کی طرف ہمارا رجوع ہے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کسی ایک آدھ آدمی کی لغزش یا تفرد ہمارا مسلک نہیں ہے۔ ہم بے شک سے ہی صرف نبی کو معصوم مانتے ہیں، اس کے بعد جو مسلک ہوگا اس میں جماعت کا مسلک دیکھا جائے گا، کسی کا تفرد جو ہے وہ ہمارا مسلک ہوتا ہی نہیں۔